اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 30 سے شروع کرنا ہے نا؟ جی۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ یہودیوں نے جو عقیدہ گڑھا انہوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ نے جو عقیدہ گڑھ لیا انہوں نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں، یہ جو نقل کر رہے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں یہ باتیں، یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، اور ان لوگوں کی باتیں جنہوں نے کفر کیا تھا ان سے پہلے، من گھڑت یعنی خود سے اللہ کہہ رہا ہے، ان کی یہ خود سے کہی ہوئی باتیں ہیں۔ قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ کہاں بہکے جا رہے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرائے جا رہے ہیں خود سے۔ عزیر کو بھی اللہ کا بیٹا اور مسیح ابن اللہ کو بھی اللہ کے ساتھ شامل کر دیا۔ قاتلہم اللہ انا یؤفکون اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے تو اپنے احبار اور رہبان کو، احبار سے مراد علماء اور رہبان سے مراد یعنی اپنے درویشوں کو، اربابا من دون اللہ رب بنا لیا اللہ کے علاوہ، والمسیح ابن مریم اور مسیح ابن مریم کو بھی۔ یہ یہودیوں کی بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے، عیسائیوں نے، یہودیوں نے اپنے علماء کو، اپنے شیخ کو اللہ کا ساتھ شامل کر دیا، یعنی ان کی بات کو اتنی اہمیت دیتے ہیں جتنی اللہ کی بات کو اہمیت دینی چاہیے۔ احبار سے مراد علماء اور رہبان سے مراد درویش، اپنے درویشوں کو، اپنے بزرگوں کو اللہ کے بالکل برابر لے آئے۔ جیسے ہم مدد اللہ سے مانگتے ہیں ویسے یہ ان سے مدد مانگنے لگے، اور ان کے علماء اور درویش جو بات کہتے چاہے دین کے مطابق ہوتی، ان کے نبی کی تعلیمات کے مطابق ہوتی یا نہ ہوتی، تو وہ ان کی ہر بات کو اہمیت دیتے اور ان کی بات کو ٹھکراتے نہیں تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء، اپنے درویشوں کو رب بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی رب بنا لیا۔ وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، انہیں تو اس بات کا حکم نہیں دیا گیا تھا، حکم تو یہ دیا گیا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سبحانہ عما یشرکون، وہ پاک ہے ان سب باتوں سے جو یہ لوگ شرک کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ساتھ جتنا بھی یہ شرک کریں، اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک ہے، اس کی ذات کو کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں اپنی منہ کی پھونکوں سے، یعنی اس طرح کی خود من گھڑت باتیں کر کے اللہ کے نور کو، اللہ کے جو ہے نا وحدانیت کو ختم کر دیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اور اللہ کو ہرگز منظور نہیں مگر یہ اپنا نور، اگرچہ یہ لوگ برا منائیں لیکن اللہ جو ہے اس کو ہرگز یہ منظور نہیں، وہ اپنا نور تمام کر کے رہے گا۔ یعنی ان کی جتنی بھی خفیہ سازشیں رہیں کہ ہم دین اسلام کو نیچا کریں، اللہ کہہ رہا ہے ان کا نور جو ہے نا، میرے نور کو یہ بجھا نہیں سکتے۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ یہ بڑی پیاری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہی تو ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، تاکہ وہ غالب کر دے اس کو تمام دین پر، اگرچہ مشرکوں کو برا لگے۔ یعنی رسول کا اور قرآن کا بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں ہدایت ملے، ہمیں کیا ملے؟ ہمیں دین کے رہنمائی ملے، اور یہ دین تمام ادیان پر غالب آ جائے، اگرچہ مشرکوں کو برا ہی کیوں نہ لگے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، اے اہل ایمان، یقیناً بہت سے علماء اور درویش ہڑپ کرتے ہیں لوگوں کے مال باطل طریقوں سے۔
یعنی جن کو ہم یہ ان کو بناتے ہیں نا علماؤں کو اور درویش کو، آپ مسئلہ بتائیں، آپ سے ہم ہر بات پوچھیں گے، آپ مسئلے کا حل کریں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تو مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے، دین کو بدل دیتے ہیں، اور ان کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ لوگوں نے اس طریقے سے ہم سے پیسے ہمیں آ کر دینے ہیں، تو وہ یہ باطل طریقے سے پیسے کھاتے ہیں، دین کو بدل دیتے ہیں، اور یہ صحیح دین کے خیر خواہ نہیں ہوتے۔ جو سچے عالم ہوتے ہیں، جو سچے دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جنہوں نے صحیح دین کی دعوت و تبلیغ کرنا ہوتا ہے، ان کو تو پیسہ چاہیے ہی نہیں۔ اے ایمان والو، ان سے الرٹ رہو، یہ بہت سے علماء، بہت سے درویش لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں۔ نذرانے چڑھاؤ، چادریں چڑھاؤ، ٹھیک ہے نا، دیگیں دو، اور اس نظر کے یوں پیسے دو، یہ پیسے جو ہیں یہ لینا چاہتے ہیں غلط طریقے سے۔ اور اس کے علاوہ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں کو صحیح بات بتاتے ہی نہیں ہیں، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اتنی عقیدت ان کے دلوں میں اپنی ڈال دیتے ہیں کہ ان کو پیٹ نہ کریں، بلکہ اتنی محبت ڈال دیتے ہیں کہ ان کے عقیدت مند لوگ اپنی جائیدادیں بھی اپنے علماء اور اپنے درویش کے نام کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ کرنی کس کے نام پر چاہیے؟ اللہ کے نام پر۔ اپنی تمام قسم کے نذرانے اللہ کے نام پر جو ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ یہ جو خود بھی صحیح بات نہیں کرتے اور لوگوں کو بھی روکتے ہیں اور خود فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں اپنے پاس سونا اور چاندی اور نہیں وہ خرچ کرتے اللہ کی راہ میں، اللہ کہہ رہا ہے ان کو خوشخبری دے دے۔ یہ تنزیہ اللہ نے لفظ کہا، ان کو خوشخبری دے دے دردناک عذاب کی۔ اچھا، یہ جو آیت ہے نا، اس آیت سے بعض صحابہ کرام، یعنی جیسے کہ ابو ذر غفاری کے بارے میں آتا ہے، وہ کہنے لگے سونا چاندی کچھ جمع ہی نہیں کرنا چاہیے، لیکن بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں، جو لوگ اللہ کے راہ میں زکوٰۃ دیتے ہیں وہ سونا چاندی کچھ بھی جمع کر سکتے ہیں، کیونکہ اس آیت میں ہے نا والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی اور اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ جو خرچ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ جمع کر سکتے ہیں، 7.5 تولے تک زکوٰۃ ہے، اس سے زیادہ بھی جمع کریں تو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور جو جمع کرتے ہیں زکوٰۃ نہیں دیتے تو پھر ان کو وہ یہ چیزیں تپا تپا کر لگائی جائیں گی، اور کہا جائے گا یہ ہے تمہارا مال جس کو تم جمع کرتے تھے اور اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے۔ تو زکوٰۃ دینا مسلمان پر فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ اللہ کے راہ میں نکالنا فرض ہے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، جس دن ان سونا چاندی کو تپایا جائے گا جہنم کے آگ میں، اور پھر داغا جائے گا ان سے ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو بھی۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، اور ساتھ ہی کہا جائے گا یہ ہے وہ سونا چاندی مال پیسہ کیش جس کو تم جمع کرتے تھے، اب چکھو اس کا جو تم جمع کر کے آئے ہو۔ تو مسلمان اگر رکھتا ہے اپنے پاس، جمع کرتا ہے، تو اس کا حق ضرور نکالتا ہے جو اللہ نے حق بنایا ہے زکوٰۃ کی صورت میں۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، بے شک اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد تو 12 ہیں اللہ کے قانون میں، جس دن اس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو۔ یعنی شروع سے مہینوں کی جو تعداد ہے، جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، 12 مہینوں کی تعداد ہے۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ کون کون سے حرمت والے مہینے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور رجب، 4 مہینے ہیں نا۔ 3 مہینے ترتیب سے آ رہے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 مہینے ترتیب سے ہیں، اور ایک درمیان میں آتا ہے رجب کا مہینہ۔ ان 4 مہینوں میں مسلمانوں کو منع کر دیا کہ آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، فتنہ فساد نہیں کرنا، ٹھیک ہے، ان 4 مہینوں میں۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے دین سیدھا، فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہذا تم ظلم نہ کیا کرو آپس میں، یعنی منع کر دیا کہ ان مہینوں میں آپس میں تم نے ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرنا، بدلے نہیں لینے، قتل و غارت نہیں کرنی ان مہینوں میں۔ وقاتل المشرکین کافہ، اور مشرکین سے سب مل کر جنگ کرو، سارے کے سارے مل کر، کما یقاتلونکم کافہ، جیسا کہ اس نے جیسا کہ اس نے لڑائی کی تم سے سب اکٹھے ہو کر۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو اللہ پرہیزگاروں کو جانتا ہے۔ ہاں وہ غزوہ پڑھ رہے ہیں نا، کون سا غزوہ پڑھ رہے تھے؟
غزوہ حنین پڑھ رہے تھے، تبوک نہیں، غزوہ تبوک تو جو ہے نا وہ ابھی آگے آئے گا، یہ حنین کا ہم نے تذکرہ پڑھا تھا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ سارے کے سارے جیسے انہوں نے تم پر مل کر وہ کیا نا، اسی طرح تم نے بھی سب نے اکٹھے جتھا بنا کر پھر ان پر جو ہے تم نے حملہ کرنا ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا، یہ مہینے کو آگے پیچھے کرنا تو کفر کی بات ہے، یہ تو کفر ہے۔ یضل بہ الذین کفروا، اور کافر جو ہیں اگر ایسے کرتے ہیں تو پھر وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، یعنی مہینوں کی ترتیب کو بھی آگے پیچھے نہیں کرنا، جیسے اللہ نے ہمارے نبی نے آ کر بتا دی۔ فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، اور اس طرح حلال کر دیتے ہیں وہ مہینہ جو اللہ نے حرام کر دیا، یعنی اس طرح کرتے تھے کہ اب لڑائی بڑے زور پر ہے، بڑا غصہ آ رہا ہے، بڑے بدلے لینے ہیں، تو اب حرمت والا مہینہ آ گیا تو کہتے تھے نہیں اس کو ہم بعد میں کر لیں گے، ہے نا۔ اب جو ہے نا ترتیب سے جو لڑائی کے مہینے ہیں ان کو کر لیتے ہیں، ان مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے تھے۔ اللہ کہہ رہے جو چیز اللہ نے جیسے ترتیب کے ساتھ رکھی اسے ویسے ترتیب سے رکھو، اور جو اللہ نے حلال کر دیے مہینے ان کو اب ویسے ہی ترتیب کے ساتھ رہنے دو، الٹ پلٹ نہ کرو۔ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، اسی طرح ان کے لیے اعمال شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیے کہ کیا فرق پڑتا ہے آگے پیچھے کر لو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اب اللہ کہہ رہا ہے کافر قوم کو میں ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہاں سے جو ہے نا غزوہ تبوک کا آغاز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اب یہاں سے غزوہ تبوک کا جو ہے بات شروع ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیا تم سے کہا نہیں گیا کہ تم نکلو اللہ کی راہ میں، بوجھل ہو یا اثاقلتم الی الارض، نہیں تم نکلو اللہ کی زمین میں، تم اپنے زمین کے ساتھ چپکتے کیوں جا رہے ہو، یعنی گھر میں کیوں بیٹھے ہوئے ہو۔ تو یہ اتنا سخت حکم تھا غزوہ تبوک پر، سب کو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ سب نے نکلنا ہے، حتیٰ کہ ایک صحابی عمرو بن جموح کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صحیح چل نہیں سکتے تھے، لگڑا کے چلتے تھے، ان کو بھی رخصت نہیں دی گئی تھی، حتیٰ کہ عبداللہ ابن مکتوم جو نابینا صحابی تھے ان سے بھی کہا گیا تھا کہ آپ نے بھی چلنا ہے، کیونکہ بہت سپر پاور طاقت جو ہے اس کے ساتھ جو ہے ان کا مقابلہ تھا، تو مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب کے سب نے چلنا ہے، کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی۔ روم کے ساتھ ان کا مقابلہ تھا تبوک کے مقام پر، تو تمام صحابہ سے کہا گیا کہ سب کے سب نے چلنا ہے، اور بائی چانس جب کہا تو سخت گرمیاں تھیں، اس وقت ان کی فصلیں تیار تھیں، بڑا سخت امتحان تھا ان کے لیے۔ تو اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیوں نہیں نکلتے اللہ کے راہ میں، اور تم زمین کی طرف دھنستے چلے جا رہے ہو، یعنی زمین سے چپکے ہوئے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہو، چلتے نہیں ہو۔ اردیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، سوچو کیا تم نے آخرت کے بجائے دنیا کی زندگی کو قبول کر لیا، فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، تو جان لو دنیا کی زندگی کا ساز و سامان آخرت کے مقابلے میں تو بہت ہی تھوڑا ہے۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ويستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شیئا، اور اگر تم نہیں نکلو گے اللہ کے راہ میں تو وہ تمہیں عذاب دے گا، دردناک عذاب، یعنی اتنا لازمی تھا ان سب کے لیے نکلنا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر نہیں نکلو گے تو اللہ کیا دردناک عذاب دے گا، اور دردناک عذاب، اور تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکو گے۔ یعنی جب تم نے دین کے ساتھ جڑ گئے ہو تو تمہارا مقصد اب کیا ہے، آگے بڑھنا ہے، پیچھے ہٹنا نہیں۔ جب اللہ کے رسول تمہیں بلائیں تو تم نے ان کے ساتھ چلنا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الا تنصروه فقد نصرہ اللہ، اگر تم ان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو کچھ پرواہ نہیں، اللہ نے تو اس کی مدد کرنی ہی ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب کافروں نے ان کو مکے سے نکال دیا تھا اس حال میں، کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو میں سے دوسرے تھے جبکہ وہ دونوں غار میں تھے۔ کون دونوں غار میں تھے؟ ابو بکر صدیق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب کہا اپنے ساتھی سے کہ نہ تم گھبراؤ، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی ابو بکر صدیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ مشرکین مکہ نے چونکہ آپ کے گھر کے قریب گھیرا ڈال لیا تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ باہر نکلیں اور ان کی طرف مٹھی پھینکیں مٹی کی، تو ان کی آنکھیں جو ہے نا آپ کو نہیں دیکھ سکیں گی، ان کی آنکھیں
ہم جو ہے دھندلی کر دیں گے تو ان کی آنکھیں دھندلی ہوں گئی اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکے۔ جب وہ اٹھے صبح تو انہوں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غائب ہیں اور آپ کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے تھے۔ تو پھر اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا، پھر انہوں نے شرطیں لگا دی، کون ہے جو جائے نبی کا سر لے کر آئے، محمد کا سر لے کر آئے، اور اتنا اتنا انعام دیا جائے گا۔ تو اس انعام کے لالچ میں بہت سے لوگ نکلے، کہ ابھی تو نکلے ہوں گے نا، پیچھا کرتے ہوئے پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس غار میں چھپے ہوئے تھے، ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ ایک سوراخ چھوٹا سا جو رہ گیا تھا، مکڑی نے وہاں پر جالا بن دیا، ابو بکر صدیق نے وہاں پر پاؤں رکھ دیا، سانپ نے ان کے پاؤں کو ڈسا، یعنی بڑی پیاری۔ آپ کہتے ہیں کہ میں اس رات کا تو حق ادا کر ہی نہیں سکتا جو ابو بکر نے یہ نیکی کی، اپنی جان پر کھیل کر اپنے ساتھی کی حفاظت کی، اپنے نبی کی حفاظت کی۔ یہ دونوں یعنی بچپن کے دوست بھی تھے، ابوبکر صدیق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابوبکر صدیق کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب وہ پریشان ہوئے کہ اللہ کے رسول اب ہمیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ تو یہاں دشمن پہنچ گئے ہیں، اگر وہ نیچے دیکھیں گے تو ہمیں ڈھونڈ لیں گے اور پھر ہمیں پکڑ کے لے جائیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، ہمارے ساتھ کیا ہے؟ اللہ ہے۔ تو یہ آیت تو ہم سب کے لیے بھی ہے نا، ہمیں کبھی بھی نہیں گھبرانا چاہیے، کیونکہ اللہ کبھی ہمیں چھوڑتا ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہر وقت ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اللہ نے اپنی سکینت نازل فرمائی ان پر، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، اور ان کی مدد فرمائی ان لشکروں سے جنہیں تم نہیں دیکھتے تھے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور کافروں کی اور کر دی انہوں نے بات ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تھا، سفلا نیچے، یعنی ان کو نیست و نابود ریز کر دیا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کا کلمہ تو بلند ہو کر رہے گا۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ بڑا زبردست اور خوب حکمت والا ہے۔ انفروا خفافا وثقالا، نکلو تم خواہ ہلکے ہو یا بوجھل ہو، یعنی ہلکے اور بوجھل سے مراد یعنی ظاہری کیفیت اور باطنی کیفیت تمہاری جیسے بھی ہے، تم نے نکلنا ہے، آمادہ ہونا ہے جنگ کے لیے، چاہے تمہارے پاس ساز و سامان ہے، سواری ہے یا نہیں ہے، لیکن تم نے نکلنا ہے۔ یہ بڑا سخت جنگ کا حکم تھا، سب نے نکلنا تھا۔ نکلو تم ہلکے ہو یا بوجھل ہو، وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے اموال سے اور جانوں سے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم علم رکھتے ہو۔ لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک ولکن بعدت علیہم الشقہ، اگر مال غنیمت قریب ہوتا، لو کان عرضا قریبا وسفرا، اور قاصدا اور سفر بھی چھوٹا ہوتا یعنی قریب ہوتا، قاصدا لاتبعوک، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پھر آپ کی پیروی ضرور کرتے، پھر آپ کے ساتھ ضرور چلتے، اگر آسانی والا معاملہ ہوتا تو پھر یہ آپ کے ساتھ چلتے۔ ولیکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن ان کو تو بڑی بھاری پڑ گئی دور کی مسافت، یعنی انہیں بہت دور لگ رہا ہے، تبوک مدینے سے کئی میل فاصلے پر کیسے ہم جائیں، گرمی بہت ہے، گرمی بہت ہے۔ لیکن اللہ نے کہا نہیں، نکلنا ہے، میرے نبی کو جب حکم دے دیا تو اب نکلنا ہے، تم لوگوں نے بھی نکلنا ہے۔ لیکن منافقین کا اللہ نے یہاں پر تذکرہ کیا کہ منافقین کا حال یہ ہے کہ اگرچہ حکم سخت ہے، نابینا بھی ہے، ٹانگوں سے جو ہے چل نہیں سکتے، وہ بھی جنگ کے لیے نکلے تاکہ زیادہ سے زیادہ گیدرنگ ہو، ان کو پتہ چلے کہ بہت زیادہ تعداد میں صحابہ کرام مسلمان آئے ہیں۔ تو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافقین جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں مختلف ہیلے بہانے بنا کر، اگر مال غنیمت قریب ہوتا، سفر قریب ہوتا تو یہ آپ کی آسانی دیکھتے ہوئے پھر آپ کی پیروی ضرور کرتے، لیکن ولیکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن بڑی بھاری پڑ رہی ہے ان کو دور کی مسافت، کیسے جائیں، کس طرح حملہ کریں اور سلطنت روم کے ساتھ مقابلہ کریں، بڑا مشکل ہے۔ بزنس تیار ہے، فصلیں تیار ہیں، گھر بار ہیں، گھر کو کیسے چھوڑ کر جائیں؟ تو پھر وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اور ان قریب یہ لوگ آئیں گے آپ کے پاس قسمیں کھاتے ہوئے، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی، کہیں گے اگر ہمارے اندر استطاعت ہوتی تو ہم ضرور نکلتے آپ کے ساتھ۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قسمیں کھا کھا کر آپ کے پاس آئیں گے اور بہانے بنائیں گے اور اپنی فرضی مجبوریوں کا تذکرہ کریں گے۔ آپ کو پتہ اللہ تو نیتیں جانتا ہے،
اللہ کو تو دھوکہ دے نہیں سکتے۔ اللہ نے صحیح نقشہ کھینچا کہ یہ جو ہے اپنی فرضی مجبوریوں کا آپ کے ساتھ تذکرہ کریں گے۔ یہلکون انفسہم، یہ آپ کو دھوکہ نہیں دے رہی، یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ کو معلوم ہے یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ یعنی کوئی بھی جو فرض کام ہو جائے، اس فرض میں ہم جب سستی کرتے ہیں، کوئی بھی عذر بہانہ، بچے چھوٹے ہیں، جا نہیں سکتے، طبیعت خراب ہے، کیا کریں، مشکل ہے، کوئی مانتا نہیں، بڑی مشکلات ہوتی ہیں، اللہ کہہ رہا ہے یہ عذر بہانے، یہ جو مجبوریاں کہتے ہیں، یہ کس کا نقصان کرتے ہیں؟ اپنا نقصان کرتے ہیں، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں۔ واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ جانتا ہے یہ جھوٹے ہیں، جھوٹے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر سچے ہوتے تو تیاری تو کرتے۔ عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو معاف فرمائے یا اللہ آپ کو معاف کر دے، آپ نے انہیں کیوں اجازت دے دی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے نا، والدین ہیں گھر میں، بچے ہیں، کوئی ہے نہیں، ہے نا، اس طرح کی مجبوری ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نرم مزاجی کی وجہ سے ان سے کہہ دیتے چلو کوئی بات نہیں، تم نہ چلو، چلو ٹھیک ہے تم رہ جاؤ۔ حالانکہ اللہ کی طرف سے تو حکم تھا کہ سب کے سب نے نکلنا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول، آپ نے ان کو کیوں معاف کر دیا؟ آپ نے ان کو کیوں چھوٹ دے دی؟ لما اذنت لہم، آپ نے انہیں کیوں اجازت دے دی؟ حتیٰ یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واضح ہو جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں، اور آپ یہ بھی جان لیتے کون جھوٹے ہیں، آپ ان کو اجازت نہ دیتے کہ ٹھیک ہے چلو پیچھے رہ جاؤ۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ دی تو پھر منافق جو تھے وہ کہنے لگے ہمیں تو نبی نے اجازت دے دی، اب ہم پیچھے رہ سکتے ہیں، اب تو ہمارا جواز بنتا ہے۔ تو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی کو بھی اجازت نہ دیتے، سب سے کہتے چلیں، حتیٰ کہ واضح ہو جاتے کہ ان کی مجبوریاں سچی ہیں اور کون صرف جھوٹے ہیں۔ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور وہ لوگ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے اجازت کے طالب ہو ہی نہیں سکتے، وہ تو شوق میں چلیں گے جہاد میں کہ شکر ہے اللہ نے ہمیں موقع دیا۔ ان کو تو پتہ ہے جہاد کا درجہ ہی کتنا زیادہ ہے کہ شہید کا پہلا خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے اور اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اس کو تو پتہ ہے یہ بہت فائدے کا سودا ہے۔ اے اللہ کے رسول، یہ لوگ یعنی جو بہت ذرا عذر بہانے کر رہے ہوتے ہیں نا، سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں اچھا آپ یہ بتائیں کہ یہ اس طرح ہو تو پھر کیا جائز ہے، پھر چھوڑ سکتے ہیں کیا، اتنی اجازت ہے، رخصت ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے جن کا ایمان ہے اللہ پر اور قیامت کے دن پر تو وہ تو اجازت لیں گے ہی۔ ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ تو جہاد کریں گے اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ سچے مومن جو ہے وہ آ کر رخصتیں نہیں لیتے، وہ بہانے نہیں بناتے، وہ عذر نہیں پیش کرتے۔ واللہ، اچھا ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ انسان دھوکہ دے رہا ہے؟ پتہ چل جاتا ہے ہمیں، ہے نا، پچھلی دفعہ بھی دھوکہ دیا تھا، پچھلی دفعہ بھی جھوٹ بولا تھا، صاف پتہ چل گیا تھا کہ اپنا کوئی کام تھا، گھومنا پھرنا تھا، کہیں جانا تھا، کہہ دیا ہم بڑے سخت بیمار تھے۔ انسان کو خود پتہ چل جاتا ہے، اور اللہ کبھی دکھاتا بھی ہے اسپیشل کہ نظر آتا ہے کہ وہ چل پھر رہے ہیں اپنے کام کاج میں مصروف ہیں اور کہتے ہیں ہم بڑے بیمار تھے۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ متقیوں سے خوب واقف ہے۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے تو رخصت وہی مانگ رہے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل ورتابت قلوبہم، شک و شبے میں ہیں، پتہ نہیں قیامت آنی ہے کہ نہیں آنی، پتہ نہیں، ایسے ہی کہا ہوا ہے قربانیاں دیتے چلے جاؤ، اللہ کے ہاں جا کر سارا انعام ملے گا، پتہ نہیں کب جائیں گے، ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا۔ اللہ کہہ رہے ان کے دل شک و شبے میں پڑے ہوئے ہیں۔ جن کو پکا یقین ہو تو وہ تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے عمل کرنا ہے، آندھی آئے، طوفان آئے، بارش ہو، تکلیف آئے، ٹھیک ہے نا، کوئی خوش ہو یا نہ ہو، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے عمل کرنا ہے، دھوپ ہے ہم نے نکلنا ہی نکلنا ہے، کسی کو اچھا لگتا ہے یا نہیں لگتا، ہم نے کرنا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ، اصل میں ان کے دلوں میں پختہ ایمان ہی نہیں ہے۔ اگر پختہ ایمان ہوتا تو یہ شک و شبے میں نہ پڑتے، اپنے دنیاوی فائدوں پر توجہ نہ رکھتے۔
وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اور اگر انہوں نے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا تو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیاری تو کرتے، سواری تو تیار کرتے، اپنا کوئی بزنس ٹھپ تو کرتے، گھر میں کوئی تیاری تو کرتے، انہوں نے تو تیاری ہی نہیں کی۔ وَلَٰكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے پسند ہی نہیں کیا ان کا نکلنا، تو ان کو روک دیا اور کہہ دیا بیٹھے رہو تم بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ۔ یعنی جو گناہ کر کے بڑے خوش ہو رہے تھے، شکر ہے ہم بچ گئے، شکر ہے ہم پر یہ مصیبت نہیں آئی، ہم کتنے سمجھدار تھے، ہے نا، ہم نکلے ہی نہیں، ہم گئے ہی نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے جب ان کے ارادے نہیں ہوتے، 47 آیت اب ہم پڑھیں گے آگے سورۃ توبہ کی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کو توفیق ہی نہیں دی، کیونکہ یہ مانگ ہی نہیں رہے تھے، دعائیں ہی نہیں کر رہے تھے، ہدایت کی، نیکی کے کام کی توفیق نہیں مانگ رہے تھے، اللہ سے کہہ ہی نہیں رہے تھے یا اللہ مجھے ان کاموں کی توفیق دے جن سے آپ نے راضی ہونا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میں نے پھر ان سے بڑے بڑے کام لیے ہی نہیں، میں نے ان کو توفیق ہی نہیں دی، میں نے بھی پھر ان سے نہیں کروایا، میں نے ان کی جگہ کسی اور سے کروا لیا۔ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اگر یہ نکلتے بھی ہیں مسلمانوں، دکھ نہ کرو ان کا کہ ہائے یہ بھی ساتھ آ جاتے، کتنا اچھا ہوتا ہے نا، اتنے بڑے اہم فریضے سے یہ رہ گئے، اتنی بڑی ذمہ داری، کاش یہ ہمیں دکھ ہوتا ہے نا جو لوگ نیکی میں پیچھے رہ رہے ہیں۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافق اگر یہ نکل بھی جاتے آپ کے ساتھ، کیونکہ ان کو مشقت اٹھانے کی عادت ہی نہیں ہے، نیکی کے کام کرنے کی عادت ہی نہیں ہے، اگر یہ نکلتے اے مسلمانوں تمہارے ساتھ تو ہرگز اضافہ نہ کرتے تمہارے لیے مگر خرابی کا۔ کیا کرتے؟ آپس میں لڑواتے ہی رہتے، ہے نا۔ دیکھو تو صحیح، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ کیا پڑھ لیا، ہمیں مشقت میں ہی ڈال دیا انہوں نے، ہر وقت تنگی، ہر وقت پریشانی، آرام تو انہوں نے ہمارا چھڑوا ہی دیا، ہے نا۔ آپس میں یہ لڑواتے، کب تک لڑتے رہیں گے، کتنی کو قربانیاں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اچھا ہوا یہ گھروں میں بیٹھے رہے، کیونکہ ان کو بہت مشکل لگتا ہے کسی بھی دین کے فریضے پر عمل کرنا۔ اگر یہ نکلتے بھی نہ تمہارے ساتھ تو یہ کیا کرتے؟ لڑائیاں کرواتے۔ وَلَا أَوْزَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، اور گھوڑے دوڑاتے تمہارے درمیان فتنہ پیدا کرنے کے لیے، یعنی کوششیں کرتے رہتے، کوئی نہ کوئی بات مین میخے نکالتے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کے دل میں کوئی بھی بدگمانی نہ ہو، لیکن کوئی ذرا سی بھی بات کر دے نا نیگیٹو، تو بدگمانی آ جاتی ہے کہ نہیں آ جاتی؟ آ جاتی ہے دل میں۔ ہمیں کیا پڑی تھی، ہم نے بھی اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیا۔ چھوڑو، سب بھی انہوں نے چھوڑ دیا تو ہم بھی چھوڑ دیتے، ہمیں کیا مصیبت پڑی ہم نے کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے کہ اگر تمہارے ساتھ چلتے تو سب کے دل خراب کرتے، کیونکہ یہ جنگ تبوک ایک مشکل جنگ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے کہ یہ تمہیں مشکل میں ڈالتے، تمہارے درمیان لڑائیاں ڈلواتے، فتنے ڈلواتے، تمہیں نیکی سے پیچھے کرتے۔ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، اور تمہارے اندر ان کے جاسوس ہیں، ابھی بھی نوٹ کر رہے ہیں، پیچھے جا کر جب واپس جائیں گے خبریں دیں گے، پانی نہیں ملا تھا، سواری کوئی نہیں تھی، چل چل کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے تھے، بڑی مشکل سے سفر کاٹا ہم نے۔ تو تم میں ابھی بھی ہیں کچھ جاسوس، وہ جب واپس آئیں گے تو ان منافقین کو بتائیں گے، کہیں گے شکر ہے تم لوگ نہیں گئے، ہم گئے تو ہم نے بھی بڑا مشکل ٹائم گزارا، شکر اپنی جان بچا کر لے آئے۔ ایسی باتیں کریں گے۔ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِن قَبْلِ، یہ پہلے بھی فتنہ اٹھاتے رہے ہیں، یعنی ان منافقین کی عادت ہے کوئی بھی تفرقہ بازی کرنی ہو، آپس میں لڑوانا ہو، آپس میں کسی قسم کی کوئی خلاف، آپس کی سازشیں کرنی ہوں، یہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ ہمارے معاشرے میں بھی تو کوئی لوگ ہوتے ہیں نا، رائی کی بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں، ذرا سی بات کو اڑا کر اتنا بڑا کر دیتے ہیں، اتنا بڑا کہ وہ مسئلہ اتنا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ مسئلہ بہت بڑا بھی ہو نا، وہ کہتے ہیں اچھا کوئی فرق نہیں پڑتا، تو چلو چھوڑیں، دفع کریں، چلے کوئی اور بات کریں۔ لیکن کوئی ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں ایسا کہا تو کہا ہی کیوں، ایسا کیا تو کیا ہی کیوں، مجھے تو اس سے امید ہی نہیں تھی، لیکن اس نے میری ساری امیدوں پہ پانی پھیر دیا۔ ہمارے معاشرے میں ابھی بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں، تو ان سے دور رہنا چاہیے، جو ذرا سی بات کو بتنگڑ بنا دیں اور لڑائی فساد جھگڑا، اس کو بتا پھر سب کے دل خراب کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ منافق اچھا ہوا پیچھے رہ گئے، انہوں نے تمہارے دل خراب ہی کرنے تھے، انہوں نے آپس میں پھوٹ ڈلوانی تھی، انہوں نے لڑائیاں کرنی تھی۔
وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کے لیے معاملات کو الٹ پلٹ کرنے کی کوشش کرتے رہتے اگر آپ کے ساتھ جاتے۔ دیکھا انصار کو اتنی توجہ مل گئی، دیکھو مہاجرین نے اتنی بڑی قربانی دے کر آئے، مہاجرین کو عزت نہیں دی، ان کو آگے نہیں رکھا، اس طرح کی بہت ساری باتیں کریں گی۔ تم نے تو پہلے اتنی قربانیاں دی، تم سے پہلے مشورہ کرنا چاہیے تھا، تم سے پہلے پوچھتے، تم بڑے تھے، دیکھو تمہاری کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، اب تو تمہاری کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، اب تم سے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے بات، ہوتے نا معاشرے میں ایسی بات، اب تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اب تم دیکھ لو پیسہ آ گیا، اب ان کی آنکھیں کیسے پھر گئی ہیں۔ جب مجبوری تھی تب تمہیں بڑا بنایا ہوا تھا، تب مشورے لیتے تھے، تب تمہیں کہتے تھے تم ہماری بڑی ہو، اب دیکھو پیسہ آتے ان کی آنکھیں بدل گئی ہیں۔ حالانکہ انسان کے دماغ میں ایسی باتیں نہیں آ رہی ہوتی، لیکن معاشرے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ معاملوں کو الٹ پلٹ کر کے دل خراب کرتے ہیں، لڑائی کے مواقع ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور کوئی بات ہوتی نہیں، اتنی بڑی لڑائیاں ڈلوا دیتے ہیں۔ تو ان منافقین کا کام ایسا ہے کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاملات کو جتنی حد تک کوشش کریں گے، تلپٹ کریں گے، خراب کریں گے، حتیٰ جاء الحق وظہر امر اللہ وہم کارہون، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا امر غالب ہو گیا اور انہیں یہ بات پسند نہیں تھی۔ یعنی ان لوگوں کی تو خواہش تھی کہ اللہ کا دین غالب ہو، لیکن جو ہے اللہ کہہ رہے ہیں دین غالب ہو کے رہا کیونکہ اللہ کا حکم ہے، انہیں یہ بات پسند نہیں ہے۔ دین پر عمل کرنا کہتے ہیں بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے، تھوڑا دنیا کو ساتھ لے کر چلیں تو پھر دین پر عمل ہو سکتا ہے، ورنہ دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي، اور ان میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے مجھے رخصت دے دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ اللہ نے نام نہیں لیا اس کا، جیسے ہم بھی کسی کی مثال دیتے ہیں اور اس کا نام نہیں لیتے تاکہ لوگ سبق حاصل کر لیں، عبرت حاصل کر لیں اس برائی سے، اور نام نہیں لیتے ہم کیونکہ نام لینے کا فائدہ نہیں ہے۔ کسی بھی انسان کی نفرت دل میں ہمارا ڈالنا مقصد نہیں ہونا چاہیے، ہاں برائیوں کی نفرت دل میں ہم ڈلوا سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص جس کا نام قرآن مجید نے تو نہیں لیا، لیکن مفسرین نے تفسیر کیا کہ یہ منافق جو ہے جد بن قیس تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا نام نہیں لیا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا غزوہ تبوک کی تیاری کے بعد، کہنے لگا اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ چلتا، لیکن چونکہ میں حسن پرست ہوں اور میں اگر آپ کے ساتھ گیا تو وہاں پر تو عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں اور میں اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکوں گا۔ دیکھیں باتیں دیکھیں، ہے نا، سچا بننے کے لیے انسان ایسے عجیب و غریب باتیں کرتا ہے نا کہ دوسرے کو یقین آ جائے۔ کہنے لگا میں تو بڑا حسن پرست ہوں اور میں اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکوں گا اور میں وہاں جا کر فتنے میں ڈل جاؤں گا، لہذا آپ مجھے پیچھے رہنے دیں، مجھے تو اس کام میں آپ نہ لے کر جائیں، مجھ سے بڑے بڑے گناہ ہو جائیں گے، میں ایک ہی یہ کام چھوڑتا ہوں تاکہ میں اور بڑے گناہوں سے بچ جاؤں۔ اللہ کو نہیں پتہ کہ جو حکم دیا ہے اس سے بڑے بڑے اور فتنے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کر دیا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي، کہنے لگا کہ مجھے تو اجازت دے دیں میں پیچھے رہ جاؤں اور آپ مجھے فتنے میں نہ ڈالیں، مجھے پریشان نہ کریں کہ میرا ایمان میری نیکیاں ساری اور بھی ضائع ہو جائیں، میں آپ کے ساتھ چلوں اور وہاں جا کر میں اپنے آپ پر قابو میں نہ رہ سکوں اور عورتوں کے فتنے میں، عورتوں کے حسن میں مبتلا ہو جاؤں۔ الا فی الفتنۃ سقطوا، اللہ کہتا ہے آگاہ ہو جاؤ، فتنے میں تو یہ پہلے ہی پڑے ہوئے ہیں، پہلے کون سے یہ جو ہے نا تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، یقیناً جہنم ان کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اگر آپ کو پہنچے ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خیر تو ان کو برا لگتا ہے، ان کو اچھا نہیں لگتا کہ آپ کو خیر پہنچے، اور اگر وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ، اور اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم نے تو پہلے ہی اپنا معاملہ درست کر لیا تھا، یہ ہیں ہی بے وقوف، انہیں جانے کی کیا ضرورت تھی، انہیں نکلنے کی کیا ضرورت تھی، ان کو حالات پہ نظر رکھ کے کچھ نہ کچھ فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ یعنی کوئی نہ کوئی اوپر والی چڑھائی کر دیتے ہیں، اور اگر خیر پہنچے تو کہتے ہیں اچھا ہوا دیکھو ہم جو ان کے ساتھ تھے، اور اگر خیر نہ پہنچے تو کہتے ہیں یہ ہیں ہی بے وقوف، ان کے کام سارے، ان کے منصوبے صحیح نہیں ہوتے، اس لیے ہم ان سے پیچھے ہٹ کر رہتے ہیں۔ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور وہ لوٹ جاتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہوئے۔ یعنی منافق ایک تو دین پر عمل نہیں کرتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتا، تو پھر
اس کو شرمندگی نہیں ہوتی، بلکہ اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتا ہے، کہتا ہے دیکھا سب لوگ تعریف کرتے ہوئے جا رہے تھے، اس کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ اتنا ناچ گانا اور اتنی فضول خرچی کروا کے اللہ کو جو ناراض کیا، کتنا بڑا اپنا نقصان کیا۔ لوگوں کو کیا ہے، لوگ آج تعریف کر رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد برائی بھی کرنے لگ جاتے ہیں۔ لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے۔ اللہ کی ذات کو راضی کریں، اللہ کو خوش کریں، اللہ کے نبی کو خوش کریں، تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اور وہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں۔ لیکن لوگ کبھی بھی خوش نہیں ہوتے، کبھی کسی بات پر تو کبھی کسی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور اگر جو ہے مصیبت پہنچے تو خوش ہوتے ہوئے جاتے ہیں کہ اچھا ہے ہم بچ گئے۔ قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ہم پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے اس کے کہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی، وہی ہمارا مولا ہے۔ تمہارے چاہنے سے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا، ٹھیک ہے، تمہارے نہ جانے سے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا، تمہارے گھر میں بیٹھے رہنے سے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اللہ نے ہمیں یہ نقصان پہنچانا تھا اور ہمیں آزمانا تھا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ ہمارا مولا ہے، بہترین سرپرست ہے ہمارا، بہترین ہمارا نگہبان ہے۔ وعد اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو۔ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، ان سے کہیے تم ہمارے بارے میں کس چیز کا انتظار کر سکتے ہو سوائے دو نہایت عمدہ چیزوں میں سے کسی ایک کی۔ یعنی تم لوگ جو انتظار کر رہے ہو، ہم جو اللہ کے راہ میں نکلے ہیں، ہم نے قربانیاں دی، تو ہمیں دو محبوب چیزوں میں سے ایک چیز تو ضرور ملے گی۔ کون سی چیزیں ہیں دو محبوب چیزیں؟ ہاں، یا غازی بن کر آئیں گے، مال غنیمت لے کر آئیں گے، یہ شہادت ملے گی۔ تو کہنے لگے تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم نقصان اٹھا کر آئیں گے جو تم انتظار کر رہے ہو گھر بیٹھ کے تماشا دیکھنے کے لیے؟ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا، اے منافقو ہم بھی منتظر ہیں تمہارے بارے میں کہ اللہ تمہیں پہنچائے گا کب عذاب، اپنے پاس سے یا ہمارے ہاتھوں سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہم بھی انتظار پھر کر رہے ہیں، جب تم ہمارا انتظار کرے کہ دیکھیں اب ان کے ساتھ بنتی کیا ہے، ہوتی کیا ہے، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں تمہارا۔ فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ، تمہارے ساتھ ہم بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہیں۔ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ، کہہ دیجئے کہ چاہے خوشی سے خرچ کرو یا مجبوری سے، تم سے قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ تم نافرمان ہو۔ یعنی یہ منافقین اپنے پیسے لے آتے تھے، چندے دیتے تھے، پیسہ لے لیں، چندہ لے لیں، لیکن جسمانی قربانی نہیں دے سکتے۔ مشکل کام انہیں بہت مشکل لگتا تھا، جیسے کہ منافق کو پہاڑ کے اوپر، میں نے آپ کو بتایا تھا نا مثال، پہاڑ پر چڑھنا بہت مشکل ہے نا انسان کے لیے، ایک قدم کے بعد اگلا قدم بھاری، اگلا قدم اور مشکل، سانس پھول جاتا ہے انسان کا، بہت مشکل لگتا ہے۔ لیکن نیکی کرنا ایسا ہے جیسے کہ انسان کا پہاڑ سے نیچے آنا، اپنے آپ کو صرف اللہ کے سپرد کر دو، نیکیاں انسان کرتا چلا جاتا ہے، جیسے کہ پہاڑ سے اترتے ہیں اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں کہ بس اب نیچے اترنا ہے، کنٹرول نہیں کرنا، اپنے آپ کو روکنا نہیں ہے، تو انسان نیکیاں کرتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آ کر بہانے بتاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو بڑے معذور ہیں، ہمیں رخصت دے دیجیے، لیکن چلے پیسہ لے لیں، ساز و سامان لے لیں، ہم جسمانی طور پر نہیں جا سکتے لیکن مال تو دے سکتے ہیں۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے پاس آتے ہیں پیسے لے کر، آپ ان سے کہیے چاہے خوشی سے دو یا ناخوشی سے دو، ہم نے تمہارا پیسہ قبول ہی نہیں کرنا، ہمیں تمہاری مجبوریوں کو پتہ ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی عذر بہانہ نہیں ہے، تم دنیا کے لیے بڑی تیاریاں کرتے ہو، بڑے پلاننگ کرتے ہو، بڑی محنت کرتے ہو، ان چھوٹے چھوٹے بہانوں کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے میں تمہیں جو ہے یہ باتیں بہت بڑے عذر بہانے لگتے ہیں، تو تمہارا پیسہ بھی ہم قبول نہیں کریں گے۔ تم کیوں کہ تم لوگ نافرمان ہو، جو بات اچھی لگتی ہے وہ مان لیتے ہو، اور جو بات مشکل لگتی ہے اس کو کیا کرتے ہو، چھوڑ دیتے ہو۔ وما منعہم، اکثر لوگ تو منافق ایسے ہوتے ہیں انہیں پیسہ دینا بھی بڑا مشکل لگتا ہے، فی سبیل اللہ کہیں بھی نا نہیں دیتے، 100 روپیہ، 1000 روپیہ، 500 روپے، بڑی حد تک یہ نکلتے ہیں، لیکن اگر شاپنگ کے لیے جائیں تو کہتے ہیں کوئی نہیں،
جتنی مہنگی سے مہنگی چیز ہو ہم لے لیں گے، اچھا ہے کام آئے گی، اچھا ہے مضبوط چیز لینی چاہیے، بہترین چیز لینی چاہیے، لیکن اللہ کے راہ میں جب دینا ہے تو بیکار، فضول، گندی چیز، ردی مال، تھوڑا پیسہ دیں گے اللہ کی راہ میں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں بھی قبول نہیں کرتا، مجھے بھی نہیں چاہیے پھر، جب تمہارے دل ہی نہیں کھل رہے، جب تم خوشی سے دے ہی نہیں رہے، جب تمہیں خوشی نہیں ہو رہی۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله، اور نہیں مانے ہوئی کوئی چیز ان سے، یعنی نہیں روکتی انہیں کہ وہ خرچ کرے ان میں سے ان یعنی کوئی چیز منع نہیں کرتی مگر یہ کہ ہم قبول کر لیں ان سے ان کا خرچ کرنا، مگر یہ کہ انہوں نے کفر کر دیا اللہ اور اس کے رسول کا، اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ نہیں دے رہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں جو یہ خرچ کرتے ہیں تو ہمیں اس وجہ سے ہم ان کے مال کو بھی قبول نہیں کرتے، اور کوئی وجہ نہیں۔ اور پھر وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اور وہ نماز کے لیے نہیں آتے مگر بہت ہی کسل مندی کے ساتھ، اور خرچ نہیں کرتے مگر کراہت کے ساتھ، مجبوری سمجھتے ہوئے کہ چلو اچھا ہم دے دیں، ہم اس مہم سے تو بچ جائیں گے، اس جہاد میں جانے سے تو بچ جائیں گے۔ فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کے مال اور ان کی اولادیں تعجب میں نہ ڈالیں، آپ کو اچھی نہ لگنا شروع ہو جائیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایسی نعمتیں اللہ انہیں دے رہا ہے، اللہ ان سے کوئی حساب نہیں دے گا، آخرت میں جو ہے اللہ کہہ رہا ہے ان کا کوئی بھی حصہ نہیں ہوگا۔ اگر دنیا میں ان کو بڑی بڑی نعمتیں مل گئیں اور انہوں نے آخرت کی اگر تیاری نہیں کی، انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ تو چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے انہیں دنیاوی زندگی میں عذاب دے، یعنی انہیں مست کر دے دنیا میں۔ اللہ تو انہیں اس لیے مال دے رہا ہے، انہیں ڈھیل دے رہا ہے، انہیں مہلت دے رہا ہے، اللہ ایسے حالات اس لیے بنا رہا ہے کہ انہیں بڑی بزنس کی، بڑے پیسوں کی بڑھنے کی، بڑے اپنے ایک گھر سے دوسرے گھر کی، بڑی بڑی گاڑیوں کی، بڑے نوکر چاکر ملازم رکھیں، ان چیزوں کی جو انہیں فکریں ہیں، اللہ کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ بھی چاہتا ہے کہ انہیں انہی چیزوں کے ذریعے ان کی دنیاوی زندگی میں انہیں مصروف کر دے، انہیں کھپا دے، انہیں مہلت دے دے۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کی جانیں نکلیں تو کفر کی حالت میں نکلیں، ان کو شعور نہ آئے کہ پیسہ اتنا اللہ نے دیا ہوا ہے، کچھ نہ کچھ تو اللہ کی راہ میں دیں تاکہ ہماری بخشش کا انجام ہو جائے، انتظام ہو جائے، یہ ہماری بخشش کروا سکیں، یہ مال نہیں دیتے وہ اللہ کی راہ میں مال۔ حدیث میں نا کہ کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی تمہیں اللہ کی راہ میں دینا پڑے تو دو، تاکہ تمہاری بخشش ہو جائے، تمہیں آگ کے عذاب سے بچائے گی یہ کھجور کی گٹھلی بھی۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، اور وہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، لیکن اے مسلمانوں حقیقت میں یہ لوگ تم میں سے نہیں بلکہ یہ اللہ اصل میں تو یہ ڈرے ہوئے لوگ ہیں، خوف زدہ لوگ ہیں کہ مسلمانوں کو پتہ نہ چل جائے ہمارے اندر کے معاملات کیسے ہیں۔ لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وہم یجمعون، اور اگر پالیں کہیں کوئی پناہ گاہ یا غار یا کوئی سر چھپانے کی جگہ، لولوا الیہ وہم یجمعون، تو یہ اس کی طرف بھاگ جائیں گے اپنی رسیاں توڑاتے ہوئے، یعنی موت کا انہیں اتنا خوف ہے، اتنا یہ آپ سے ڈرتے ہیں کہ کہیں بھی انہیں جزیرہ نما عرب میں کوئی پناہ کی جگہ ملے گی، چھپنے کی جگہ ملے گی تو یہ اپنی جان بچائیں گے کہ مر نہ جائیں، ٹھیک ہے نا، جبکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ موت کس نے دینی ہے، اللہ نے دینی ہے نا، اس نے تو ہر جگہ پکڑ لینا ہے۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ڈرتے ہیں اس بات سے کہ ان کے دلوں میں جو وسواس، جو خیالات ہیں ان کا تمہیں نہ پتہ چل جائے، جبکہ ان کو اس بات کا نہیں پتہ کہ ہمارے دلوں کے خیالات تو اللہ جانتا ہے۔ اللہ کو پتہ چل گیا کہ یہ موت سے اتنا ڈر رہے ہیں، ان کو زندگی اتنی پیاری ہے، یہ خوف کے مارے جو ہے کہیں نہ کہیں چاہتے ہیں چھپ جائیں، کوئی نہ کوئی ہمیں پناہ کی جگہ مل جائے، سر چھپانے کی جگہ مل جائے، لیکن رہیں ہم مسلمان، یہ بات تھی۔ اپنے آپ کو کافر نہیں کہنا چاہتے تھے، اپنے آپ کو منافق نہیں کہنا چاہتے تھے، جیسے اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، کوئی منافق مسلمان کوئی اپنے آپ کو منافق کہنا پسند کرے گا؟ بری لگتی ہے ہمیں یہ بات، لیکن منافق کون ہوتا ہے؟ جو پیچھے ہٹتا ہے،
میری باری نہ آ جائے، مجھے نہ قربانی دینی پڑے، مجھے نہ ٹائم دینا پڑے، مجھے نہ لوگوں کی خدمت کرنی پڑے، بس میں اپنا گھر، اپنے بچے، اپنی صحت، اپنا آرام دیکھوں، جبکہ مسلمان کے زندگی کا یہ مقصد نہیں ہوتا۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ اسلام کو غالب کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا، انتظامات کرنا، اللہ کے دین کو غالب کرنا، تمام لوگوں تک اللہ کی بات کو پہنچانا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بڑا مشن، اہم مشن تھا آپ کا، اور یہ مشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں۔ تو اپنے کمفرٹ زون کے اندر گھروں میں رہتے انسان کہتا کوئی نہیں، اللہ کا کام ہے، اللہ خود ہی دین پھیلا دے گا، سب کو خود ہی سمجھ آ جائے گی، اللہ سب کو خود ہی ہدایت دے دے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بات بھی ہم کہتے ہیں اللہ سب کو ہدایت دے، لیکن خود بھی تو کچھ کرنا ہے نا؟ دنیاوی معاملات میں تو ہم بڑے فکر مند ہوتے ہیں، نہیں بیٹا دوسری جگہ بھی کوئی جاب دیکھو، کچھ محنت کرو، کچھ اور کام کرو۔ اور ہم کہتے ہیں اب تو ذرا ہمت جوانی ہے، اب ذرا کوئی اچھا اسٹیٹس اپنا بنا لیں، کچھ سیٹ کر لیں اپنی لائف۔ دنیاوی معاملات میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں۔ تو یہ منافق کا طریقہ ہوتا ہے، وہ مشکل سے بھاگتا ہے، وہ مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیتا، وہ اندر ہی اندر بظاہر وہ دکھاتا ہے میں مسلمانوں کے ساتھ ہوں، لیکن عملاً وہ ساتھ نہیں کھڑا ہوتا۔ روزوں کا لو، ہم نہیں روزے رکھیں گے، جبکہ رکھے ہوئے کبھی ہفتے میں ایک روزہ رکھ لیا، کہتے ہیں ہم تو روزے رکھتے ہیں، ہم تو بڑی افطاریاں کرواتے ہیں، ہم تو بڑے نمازی تہجد گزار، کبھی کبھی نماز پڑھنے والے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ کون ہیں؟ منافق ہیں، جو نماز میں سستیاں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اٹھا ہی نہیں جاتا، آنکھ ہی نہیں کھلتی، آنکھ ہی نہیں کھلتی، کیا کریں؟ تو یہ اللہ کہتا ہے یہ منافقوں کی باتیں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہیں کسی بہانے سے ہم چھپ جائیں۔ یہ جو مشکل ہمارے اوپر منڈلا رہی ہے نا کہ سب روزے رکھ رہے ہیں اور مسلمانوں پر فرض ہے۔ اچھا پہلے ہوتا تھا کہ اگر کسی نے کھانا ہوتا تھا تو چھپ کے کھاتا تھا، اب تو کھانے پینے کے ہوٹل، جب میں چھوٹی ہوتی تھی تو میں سنتی تھی وہ پولیس والے آئے، وہ اس نے چھاپا مارا اور وہ بند کروا دی۔ میں کہتی تھی ہاں، میں کہتی ہاں بڑی سخت، میں کہتی تھی ہاں، میں کہتی تھی پتہ نہیں کیا بات ہے، وہ آئے انہوں نے ان کو پکڑ لیا، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ اب تو کھلے ہیں دن میں بھی، گھروں میں بھی نہیں ہے اب امتیاز کے۔ ہم لوگ تھے نا جب چھوٹے تھے، اسکول سے آنا روزہ نہ ہونا نا کبھی جا کے پانی پینا، اور ابھی بھی ہمارے احترام احترام یہی ہے، ابھی بھی یہی ہے کہ بچیوں نے اگر روزہ نہیں رکھا نا ابو کو نہیں پتا، نماز کا بھی یہی ہوتا ہے ان کا، تو پورا رکھ ہی لیتی ہے کہ چھپ کے کچن میں کھا لینا، باہر نہیں۔ چھپ چھپ آگے پانی تو مسلمان جو ہوتا ہے نا وہ اسلامی شاعر کا لحاظ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ اسلامی شاعر کو اچھا سمجھتا ہے، خوش نصیبی سمجھتا ہے کہ میں اس پر عمل کروں۔ منافق کو بوجھ لگتا ہے، کیا مصیبت ہے، چھوڑو پیپر ہو رہے ہیں، کالج یونیورسٹی جانے ہیں، سب کھا رہے ہوتے ہیں تو ہم کیوں روزہ رکھیں؟ نہیں رکھتے، جبکہ فرض تو ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری زندگی مسلسل روزے رکھیں، اور رمضان کا اگر ایک روزہ چھوڑ دیں اس اجر کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ بڑی قیمتی، ہاں ہاں، بڑی قیمتی دن ہے، یہ بڑی قیمتی نیکی ہے، یہ روزہ جو ہم رکھ رہے ہیں۔ تو جو ہے اللہ تعالیٰ ان کا نقشہ کھینچ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے یہ جان چھڑوا کے بھاگیں گے۔ کوئی اسلام، کوئی ہم پر یعنی ایک ایسا دین ہے کہ اس نے ہمیں سختی کے ساتھ رسیوں سے باندھا ہوا ہے؟ نہیں، یہ تو خوشی کا سودا ہے۔ نیتیں بنا کریں، اللہ کہتا ہے میں مدد کرتا ہوں، میں کھلاتا ہوں، میں پلاتا ہوں، میں اسباب بناتا ہوں، میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ تو منافق جو ہوتا ہے اس کی پہنچ اللہ تک نہیں ہوتی، وہ بظاہر اسباب ہوتے ہیں اس کے، اتنے پیسے نہیں ہیں، ہمارے حالات اپنے ٹائٹ ہیں، اتنی صحت نہیں ہے، منافق کے یہ خیالات ہوتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے وہ بھی ہیں جو آپ پر الزام لگاتے ہیں صدقات کے بارے میں۔ یعنی ہوا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مال تقسیم کیا تو اس میں سے ایک منافق اٹھا اور اس نے کہا کہ آپ تو ناانصافی کر رہے ہیں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا اور آپ نے فرمایا اگر تم برباد ہو جاؤ، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی بات یہاں پر کہی جا رہی ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو الزام لگا دیتے ہیں آپ پر صدقات کے بارے میں۔ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر اس میں سے اسے
خاطر خواہ اس کی مرضی کا مال غنیمت دے دیا جائے تو وہ خوش ہیں، راضی ہیں۔ وَإِن لَّمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا، اور اگر اس میں سے اسے نہ دیا جائے تو اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، فوراً ناراض ہو جاتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کی برائیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں، دوسروں کے ویک پوائنٹ ڈھونڈتے ہیں، اپنی غلطی نہیں دیکھتے، اپنی اصلاح نہیں کرتے۔ اگر خود سے فائدہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کسی بھی عالم نے کہہ دیا آپ پر زکوٰۃ نہیں لگتی، ہم بڑے خوش ہو گئے، اچھا بینک بیلنس بھی رکھا ہوا ہے، زیور بھی کام آ جائے گا، عالم نے کہہ دیا زکوٰۃ نہیں لگتی، ہے نا، جبکہ ہم اس کو ایسا بنا سنا کے بتائیں گے کہ ہے نا اتنا بھی نہیں ہے، اتنی گھر ہے ہمارا لیکن ہم پر قرضہ بہت زیادہ ہے۔ اچھا بھائی قرضہ ہے تو آپ کی مالیت کتنی ہے جو اتنا مہنگا گھر ہے آپ کا، آپ بیچے قرضہ اتاریں، آپ پر تو زکوٰۃ بنتی ہے۔ ایسے حالات کر کے بتائیں گے کہ پھر ہم خوش ہوں گے کہ انہوں نے بھی کہہ دیا آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے، انہوں نے بھی کہہ دیا کوئی بات نہیں، آپ کی آنکھ نہیں کھلتی تو آپ نہ پڑھا کریں نماز، کوئی بات نہیں، اب آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، آپ نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، دیتے ہیں، یقین مانیں ایسے فتوے دیتے ہیں، آسانیاں پیدا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، اور لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں ایسوں کے پاس جاتے ہیں۔ تو اللہ یہاں منافقوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو دے دیا جائے مال غنیمت تو یہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر نہیں دیا جائے تو یہ فوراً ناراض ہوتے ہیں، بھئی ہمیں تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اگر وہ راضی رہتے اس پر جو کچھ کے دیا انہیں اللہ نے اور اس کے رسول نے، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور وہ کہتے حسبنا اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے، وہ ہمارے حالات بہتر کرے گا، وہ ہمارے سب معاملات صحیح کر دے گا، اللہ ہمیں کافی ہے۔ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، ان قریب وہ دے گا ہمیں اپنے فضل سے، اللہ اور اس کا رسول جو ہے، ان قریب اللہ اور اس کے رسول ہمیں پھر بھی اپنی فضل سے نوازتے رہیں گے۔ یعنی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، اب نہیں نواز رہے۔ یہ جو آیت آئی ہے، اگر اللہ کہہ رہے جنگ کے معاملات چل رہے ہیں نا، اگر یہ کہتے کہ اگر اللہ اور اس کا رسول جو ہے ہمیں مال غنیمت میں سے چاہتے تو ہمیں دے سکتے تھے، اب کی بات نہیں ہے کہ اب بھی اللہ اور اس کا رسول چاہیے، یہاں مغالطہ ہو جاتا ہے لوگوں کو، یہ جنگ کی بات چل رہی ہے۔ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، اگر ایسا خیال کرتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا کہ اللہ کی طرف رغبت کرتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر باتیں نہ کستے کہ آپ نے تو ہمیں دیے نہیں، آپ نے اپنے رشتہ داروں کو زیادہ دے دیا، آپ ہمیں بھول گئے، ہم نے تو بڑی قربانیاں دی، یہ تو نئے نئے بھی دین میں آئے تھے، آپ نے ان کو زیادہ دے دیا۔ اللہ کہہ رہے اگر ان کی سوچ مثبت ہوتی، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں اچھا گمان رکھتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ انما الصدقات للفقراء، اب آگے یہ جو آیت آ رہی ہے بہت مشہور آیت ہے زکوٰۃ کے مصارف کے بارے میں، لوگ پوچھتے ہوتے ہیں نا زکوٰۃ کہاں کہاں دے سکتے ہیں، اس کے مصارف آ رہے ہیں کہ زکوٰۃ کن کن کو دی جا سکتی ہے۔ انما الصدقات للفقراء، صدقات تو بس مفلسوں کو، یعنی مفلس وہ جو اپنے اس کے گزر اوقات بھی مشکل سے پوری ہو رہی ہے نا، دیکھنے میں وہ صحیح لگتے ہیں لیکن سفید اندر سے ان کے حالات مشکل سے پورے ہو رہے ہیں، کرائے کا گھر ہے نا، والدین بھی ہیں، ان کی بیماری دکھ سکھ دیکھنے ہیں، بچے بھی پڑھنے والے ہیں لیکن سیلری کم ہے، تو نظر آتا ہے نا، انسان کو سمجھ آتی ہے بڑی مشکل سے یہ گزارا کر رہے ہوں گے۔ انما الصدقات للفقراء، بے شک صدقات تو مفلسوں کو اور والمساکین اور محتاجوں کو، محتاج وہ ہوتا ہے جو ضرورت مند ہو، ٹھیک ہے، اور والعاملین علیہا، اور عاملین صدقات کے لیے، یعنی ایسے عاملین وہ ہوتے ہیں جو کسی بھی محکمے کی طرف سے ملازم بنا دی جائیں، جن کی ڈیوٹی یہ ہو کہ آپ نے دین کا کام کرنا ہے، آپ نے یا تو زکوٰۃ اکٹھی کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، یا آپ نے راشن بانٹنا ہے، اب ان کے ساتھ بھی تو پیٹ لگا ہوا ہے، ان کو بھی تو سیلری دینی چاہیے نا، جو دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں، جو دین کی خدمت کرتے ہیں، جو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کو بھی، عاملین صدقات کو بھی، یعنی یہ مسجد کے جو ہوتے ہیں نا قاری صاحب ہو جائیں، امام ہو جائیں، ہے نا، جتنے بھی انتظام سنبھالنے والے ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن زکوٰۃ مسجد پر نہیں لگتی، مدارس میں لگ سکتی ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور ان کے لیے جن کے تالیف قلب مطلوب ہو، یعنی دین کی تحریک چلی اور دعوت چل رہی ہے تو معاشرے کے بعض صاحب حیثیت افراد کی ان کو دین کے ساتھ جوڑنے کے لیے کبھی دعوت کر دی،
کبھی افطاری کر دی ہے نا، کبھی ان کو تحفہ دے دیا، تاکہ یہ دین میں اکثر جو ہوتا مسلم ہوتے ہیں ان کی بھی مدد ہاں ان کی بھی، یعنی جو لوگ دین میں نئے نئے آ رہے ہیں، والمؤلفۃ قلوبہم، ان کا دل جڑنے کے لیے ان کو پتہ چلے کہ یہ مسلمان اچھے دل والے ہوتے ہیں، بہت کیئر کرنے والے، بہت محبت کرنے والے، بہت خیال رکھنے والے، والمؤلفۃ قلوبہم، تو اس میں بھی زکوٰۃ کے پیسے لگ سکتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ دین غالب ہو، ان کی کسی کو بھی ضرورت ہو تو ان کی ایمرجنسی والی کوئی بھی کنڈیشن ہو، وہ نئے نئے دین میں آئیں، وہ گھبرا نہ جائیں کی سوسائٹی کہ بھائی ہے نا، چھوڑتی ہے جس کو ہاں چھوڑ کے آتے ہاں، ہیں، بڑا یا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے۔ عزیز و کرم یا پھر وہ لوگ جو حرام بزنس چھوڑتے ہیں، حلال کی طرف آتے ہیں، ان کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے نا، وہ حلال کی طرف آئے، انہوں نے حرام بزنس چھوڑا، رشوت لینے چھوڑی، تو ان کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے۔ ان کی بھی دل جوئی کرنے کے لیے، ان کو بھی شروع میں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے زکوٰۃ کے پیسے لگ سکتے ہیں۔ وفی الرقاب والغارمین، اور گردنوں کو چھڑانے میں، والغارمین، اور جن پر تاوان ہو، یعنی جن پر قرضے چڑھ چکے ہوں، قرضوں کے بوجھ تلے چلے، یہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ ان میں تو قیدی بھی نہیں آ جاتے۔ وفی الرقاب، وہ لفظ آ گیا نا، گردن چھڑانا وہ آ گیا قیدی، اور والغارمین جو ہے نا قرض اتارنے والے، یعنی جن کے اوپر بوجھ ہے قرضوں کا، یا کوئی بھی چٹی آ گئی اس کو پورا کروانے میں ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ وفی الرقاب جو ہے نا وہ ہے قیدیوں کو، یعنی کسی کی بھی جان کی خلاصی کروانا۔ اب تو غلام نہیں ہوتے، کسی بھی کی بھی جان، یعنی اکثر قید لوگ ہو جاتے ہیں، اب ان ہاں قیدیوں پہ جو ہوتا ہے نا وہ فائن کرتے ہیں نا، ہاں یہی اکثر قیدی ہوتے ہیں نا، اس وجہ سے بیچارے اندر بیٹھے ہوتے ہیں۔ یا پھر ایسے ہمارے یہاں نا اکثر پکڑ لیتے ہیں اور فون کر کے کہتے ہیں بھائی اتنے پیسے جمع کرواؤ، 50 لاکھ جمع کرواؤ، کہاں سے وہ لائیں؟ ایمرجنسی، اب تک نہیں جمع کروایا تو بس قتل کر دیں گے، بس ختم کر دیں گے، ہے نا، کسی کی بھی جان چھڑوانا۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے، دعوت و تبلیغ کی جد و جہد میں، یہ سارے اہم اللہ نے باتیں بتا دی۔ اکثر لوگ پوچھیں نا زکوٰۃ کہاں کہاں خرچ کریں، یہ ہیں مصرف زکوٰۃ کے، اس مد میں ہم جو ہے زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں۔ وابن السبیل فریضۃ من اللہ، اور مسافروں کی مدد کے لیے بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ یعنی اب کوئی بھی مسافر ہے، ویسے بڑا یعنی کھاتا پیتا ہے، لیکن سفر میں اس کے پیسے گم ہو گئے، جیب کٹ گئی، اب اس کے پاس پیسے ہی نہیں واپس جا سکے، تو اس کو آپ زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ جتنے بھی مصارف ہیں نا، ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم آپ کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ ان کو دے دیں، ان کی ہیلپ کریں، ان کی دلجوئی کریں، ان کا خیال رکھتے ان کو پیسے دے دیں۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے متعین فرض ہے۔ اللہ علیم حکیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، یہ تو کان کے کچے ہیں، نرے کان، یعنی جو ان کو بات بتا دے اور یہ اس پر یقین کر لیتے ہیں، یعنی جو بات سنتے ہیں، کوئی جھوٹی ہو یا سچی بات ہو، آپ اسے مان لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، آپ کی توہین کی، آپ کو تکلیف دی یہ بات کہہ کے۔ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دے دیجئے، ان کو کہیے یہ کانوں کا کچا ہونا تمہاری بہتری کے لیے ہے، وہ یقین رکھتے ہیں اللہ پر اور بات مان لیتے ہیں اہل ایمان کی۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالانکہ پتہ بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہو، لیکن یہ ان کی شرافت، ان کی مروت یہ ہے کہ وہ تمہاری جھوٹی باتیں بھی سن لیتے ہیں اور کہتے نہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ ہم بھی تو کہتے ہیں نا بعض لوگوں کو، ہمارے جب معاملات ہو رہے ہوتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ، ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ دوغلا پن دکھا رہے ہیں، لیکن ہم چپ کر کے سن لیتے ہیں، لحاظ میں اب یہ بڑے ہیں، اب یہ قریبی رشتہ داری ہے، اب یہ مانیں گے تو نہیں، ہم چپ کر جاتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت پیار محبت کرنے والے اپنی امت کو، اور پھر بہت لحاظ والے تھے۔ تو آپ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر یہ کانوں کے کچے نہ ہوتے، ٹھیک ہے نا، ہر ایک کی بات سن لی پھر بھول گئے، کسی کی بات پر یقین نہ کیا جب تک کہ خود نہ دیکھا، اگر یہ کانوں کے کچے نہ ہوتے تو حد نافذ ہوتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتانا شروع کر دیتے تم تو اب منافق ہو گئے، چلو نکلو دین سے، اب تم نظر نہ آنا۔ یہ بھی بہتر ہوا تمہارے لیے کہ حالانکہ ان کو پتہ ہوتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حد نافذ نہیں کرتے، گنجائش رکھتے ہیں، نرمی کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، پردے رکھ دیتے ہیں۔ ہمیں بھی ایسا کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟
وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُم، اور تم میں سے واقعی مومن ہیں، تم میں سے، اور جو تم میں سے واقعی مومن ہیں ان کے حق میں تو یہ بات رحمت ہے. یعنی سچے مومن، کبھی غلطی ہو ہی جاتی ہے، کبھی کوئی کمی بیشی ہو ہی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول عیب کھولنا شروع کر دیں تو کتنا انسان کا دل دکھتا ہے کہ اگر سب کے سامنے شرمندگی ہو، ہمارے راز کھل جائیں، ہمارے عیب کھل جائیں. والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، اور جو تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، ان کے لیے تو بڑا دردناک عذاب ہے. اللہ کہہ رہے ہیں یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، اے مسلمانوں یہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں. یعنی اب مہم کی تیاری شروع ہے، جنگ تبوک کے لیے نکلنا ہے، لیکن منافقین کا طریقہ کیا ہے؟ آ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، قسمیں کھا رہے ہیں، رخصت لے کر جا رہے ہیں، بہانہ بتا رہے ہیں اور جا رہے ہیں. ہم میں ابھی بھی لوگ ہیں کہ نہیں دین سے پیچھے ہٹنے کے لیے بہت سارے عذر بہانے بناتے ہیں کہ نہیں بناتے؟ قسمیں کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ سچ اللہ کی قسم بڑے بیمار تھے، اللہ کی قسم آ رہے تھے آ نہیں سکے، اللہ کی قسم یہ پریشانی تکلیف کچھ ہوتی بھی ہے، کچھ کبھی نہیں بھی ہوتی. تو ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور بہانے بناتے تھے. واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، اللہ اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں راضی کریں اگر آپ واقعی سچے مومن ہیں. چلیں تو صحیح، کوشش تو کریں، قربانیاں تو دیں، باقی اللہ معاملات سنبھال لے گا. الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فإن له نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزی العظیم، کیا وہ جانتے نہیں کہ جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے گا تو اس کے لیے کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، بہت بڑی رسوائی ہے. یحذر المنافقون، یہ منافق ڈرتے رہتے ہیں، ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کو ہمارے دلوں کی حالت بتا دے. ہر وقت انہیں دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں وحی نہ اترے اور ہمارے جھوٹ واضح نہ ہو جائے. یہ تو انہیں پتہ تھا وحی اترتی ہے اور سچی باتیں اترتی ہیں، لیکن ہر وقت ڈرتے رہتے تھے، کیونکہ جو چور ہوتا ہے چور کو ہر وقت کھٹکا لگا رہتا ہے کہ نہیں لگا رہتا کہ میری چوری واضح نہ ہو جائے، کسی کو پتہ نہ چل جائے، وہ لوگوں سے چھپاتا پھرتا ہے. قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اب تم استہزاء کرتے ہو، مذاق کرتے ہو، ہلکا جانتے ہو، ایک وقت آئے گا کہ اللہ ظاہر کر کے رہے گا جس سے تم ڈرتے ہو، یعنی تمہاری ہر بات کھل کر نظر آئے گی. آتا ہے نا قرآن مجید میں وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، جب نامِ اعمال کھولے جائیں گے تو انسان کہے گا یہ کیسی کتاب ہے؟ یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها، اس نے تو میری ہر چھوٹی بات، ہر بڑی بات، ہر نیکی، ہر برائی ہے نا، ہر سازش اس نے میری لکھی ہوئی ہے. یہ کیسی کتاب ہے؟ ہم تو بھول جاتے ہیں لیکن فرشتے چکنا رہتے ہیں، فرشتے نہیں بھولتے، وہ ہماری ہر بات لکھ رہے ہیں، ہر بات لکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قیامت والے دن جو یہ ڈر ہے نا کہ لوگوں کو نہ پتہ چلے، قیامت والے دن اللہ نکال دے گا سب باتوں کو، نامہ اعمال میں ہر بات لکھی ہوئی نظر آ جائے گی. شکر ہے لوگوں کو پتہ نہیں چلا، اس دن سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بنتے بڑے نیک تھے، سب کے سامنے تو نیک تھے لیکن اندر چھپ چھپ کے گناہ کرتے تھے. اور آج میں آپ کو بتاؤں چھپ چھپ کے گناہ کرنا بہت آسان ہو گیا، بہت آسان ہو گیا. ہیڈ فون لگاؤ اور جو دل چاہے آپ بے حیائی والی باتیں ہر چیز دیکھ سکتے ہیں، آپ سن سکتے ہیں، آپ ٹچ کر کے نکال سکتے ہیں، آپ کے پاس بہت سارے مواقع ہیں، اب بہت آسان ہو گیا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں گے تو یہ کہیں گے ہم تو ایسے ہی مذاق کر رہے تھے، ہم تو ایسے دل لگی کر رہے تھے، ہے نا. نقلیں اتارتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو ایسے دل لگی کر رہے تھے، ہے نا. کسی کی پیٹھ پیچھے نقلیں اتارنا کیا یہ صحیح بات ہے؟ کسی کی پیٹھ پیچھے ان کے راز کسی کے واضح کر دینا، کسی کے پیٹھ پیچھے، یعنی جب ہم ملتے ہیں نا ہمیں ہوش نہیں رہتا ہم کیا کیا باتیں کر جاتے ہیں. غیبت کر دی، اس کے عیب نکال دیے، تجسس کر لیا، ٹو لگا دی، ہر گناہ ہم سے ہو جاتا ہے. تو پھر جب ان سے کہنا کہ اچھا آپ تو بڑے دیندار ہیں، آپ بھی ایسے کر رہے ہیں، کہتے ہیں لو ہم تو ایسی باتیں کر رہے تھے، بس ایسے ہی. اچھا چلے ٹھیک ہے، چلو چھوڑو باتوں کو. وہ کہتے ہیں ایسے ہی اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان سے کہیں گے کہ یہ کیا کیا
تو یہ کہیں گے ہم تو ایسے ہی بات چیت کر رہے تھے، ہم تو ایک دوسرے کو بتا رہے تھے، ہم تو بس ایسے ہی پوچھ رہے تھے، کیا تمہیں پتہ ہے اس بات کا؟ ہم پوچھ رہے تھے کیا واقعی سچی بات ہے؟ اس کو بھی پکا کر دیتے ہیں برائی پر اور خود بھی پکے ہو جاتے ہیں۔ برائی کی کمیٹی ہم ڈال دیتے ہیں، وہ آگے پھر اور کو جا کر بتائے گا، تم کسی کو بتانا نہیں، اب تمہیں بتا رہے ہیں۔ برائی کی کمیٹی ڈلتی چلی جاتی ہے۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے یہ کہیں گے کہ ہم تو ایسے ہی دل لگی کر رہے تھے، ویسے ہی بات چیتیں کر رہے تھے، فوراً بات کو بدل دیں گے۔ قل اب اللہ و آیاتہ و رسلہ کنتم تستہزئون، آپ کہیے کیا تم اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق اڑاتے ہو؟ دین کا مذاق اڑاتے ہو؟ دین کے شاعر کے، اسلام کے شاعر کا مذاق اڑاتے ہو؟ اللہ کے نیک مومن بندوں کا مذاق اڑاتے ہو جو سمپل سادہ لوگ اور بڑی مشکل سے جیسا بھی ہے رزق حلال کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں، صبر و شکر کے ساتھ، کفایت شعاری کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ڈھنگ ہی نہیں ہے، انہیں رہنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے دنیا کیسے زندگی گزارتے، ان کو پہننے کا طریقہ نہیں ہے، ان کا آپ مذاق اڑاتے ہیں، جو کہ وہ سچے ہیں، دین کے ساتھ مخلص ہیں۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب بہانے مت بناؤ، تم کفر کر چکے ہو اپنے ایمان کے بعد۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، اگر ہم تمہاری ایک جماعت سے درگزر بھی کر لیں تو کسی دوسری جماعت کو بھی دیں گے ہم عذاب، اس لیے کہ وہ مجرم ہیں، یعنی وقت آ رہا ہے اب عذاب دینے کا۔ اچھا، اسی صورت میں ہم بالکل جب اینڈ ہو رہا ہوگا نا، جب 11واں پارہ ہم شروع کریں گے، یہاں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ادھر بہانے لا رہے ہیں، سچے بن رہے ہیں، حجت لے کر جا رہے ہیں۔ 3 صحابی کے بارے میں آئے گا کہ وہ 3 صحابی نے آ کر سچ بول دیا تھا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، اگر ہم آپ کو نہیں بتائیں گے تو ہمیں ڈر ہے کہ اللہ آپ کو سچ بات بتا دے۔ انہوں نے سچی بات بتا دی، ان کی دنیا میں ہی خلاصی ہو گئی تھی۔ ہمیں بھی یعنی یہ نہیں کہ لوگوں کے سے ڈر کے جھوٹ بول دیں، باتیں بنائیں اور کیا کیا چکمے دیں لوگوں کو، نہیں، سچی بات کر دیں۔ ارادہ تو تھا پر کر نہیں سکے۔ ہاں، ان کی توبہ اللہ نے پھر قبول کر دی۔ اللہ نے کہا سوشل بائیکاٹ بھی ان کا ہوا، بہت انہوں نے بہت خود کو باندھ لیا شاید۔ بہت بہت، یعنی ہم ان کے آگے پڑھیں گے، لیکن چونکہ یہ ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ بہت سے زیادہ نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسمیں کھا کر جھوٹے عذر بہانے، اللہ نے پورا نقشہ کھینچا ہے، پوری صورت ہے۔ اے نبی آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں، اے نبی قسمیں کھا کر جھوٹ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اے نبی آپ کے سامنے عذر بہانے جو کر رہے ہیں، آپ نے ان کو کیوں ڈھیل دے دی، جبکہ یہ اس بات کے مستحق تھے ہی نہیں، ان کے ایسے ٹائٹ حالات نہیں تھے، یہ صرف نیکی سے پیچھے ہٹنا چاہ رہے ہیں، یہ اپنے آپ اپنی جان کو مشقت میں ڈالنا ہی نہیں چاہ رہے۔ اللہ نے پوری صورت اتار دی، بار بار اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ یعنی ہم بھی بہت سے کتنے نیکی کے کام ایسے ہوتے ہیں ہم ٹالم ٹول کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ کر سکتے ہوتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اختیارات دیے ہوتے ہیں، اللہ نے ہمیں وسائل دیے ہوتے ہیں، ممکن حد تک اگر ہم کوشش کریں تو ہم اس نیکی پر عمل کر سکتے ہوتے ہیں، لیکن ہم نہیں کرتے۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے میں سے ہیں، یعنی منافق عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ اللہ نے منافق مردوں کا اور منافق عورتوں کا تذکرہ کر دیا، سب ایک دوسرے میں سے ہیں، یعنی ان سب کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے، یہ سب ایک ہی چیز ہیں۔ کیوں؟ ان سب کا اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ ان منافق کے اندر، سب کے اندر جو ہے نا، یہ نہیں کہ جتنی قربانی دیں گے اتنا اجر زیادہ ہوگا، ان کو اس بات کا یقین ہی نہیں ہے کہ اگر ہم تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، لوگ مذاق بنا رہے ہیں، طنز کر رہے ہیں، بہت مشکل ہو رہا ہے، ان کو اس بات کا یقین ہی نہیں کہ اللہ کے ہاں تو درجات بلند ہو رہے ہیں، ان کو اس بات کا یقین نہیں ہے۔ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، یہ منافق جو ہیں برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں۔ یہ بھی معاشرے میں بہت عام ہے، برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں، یعنی اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، کہتے ہیں ہمارے بڑی خون پسینے کی کمائی ہے، ہم کیوں دیں، ان کو کیا پتہ، انہوں نے بڑی محنت سے تھوڑی کمایا ہے، ہم نے تو اتنی محنت سے کمایا، ہمارے خون پسینے کی کمائی ہے، ہم ان کو دیں، ہم اپنا پیسے ضائع کریں، ہم اپنا فیوچر کیوں نہ بنائیں۔ نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون، اللہ کہہ رہے ہیں انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں نظر انداز کر دیا، یقیناً یہ منافق نافرمان ہیں۔
اللہ کو نہیں بھلانا چاہیے. اللہ کو ہر حال میں یاد رکھیں. ہر معاملے میں اللہ مدد کرے گا نا, اللہ آسانی کرے گا نا. ہم کام تو شروع کریں, اللہ حالات بنا دے گا نا, اللہ پوری کروا دے گا نا, اللہ حالات بہتر کر دے گا نا. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا. اللہ کہتا ہے میں نے وعدہ کیا ان منافق مردوں اور منافق عورتوں سے کہ ان تمام کے تمام کفار کو جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. منافقت بہت خطرناک چیز ہے. منافقین کے بارے میں آتا نا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم. یہ منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں اصل میں تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. اور ان کا انجام کیا بتایا اللہ نے, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. جہنم کے سب سے نچلے درجے میں. صحابہ کرام تو کہتے تھے حنظلہ منافق ہو گیا, عمر منافق ہو گیا. یعنی جب بھی انہیں لگتا تھا نا کہ ہمارا نیکی میں دل نہیں لگ رہا, ہمارا دل نیکی پر ٹھک نہیں رہا, جم نہیں رہا, ہم آگے نیکیوں میں بڑھ نہیں رہے, وہ فوراً اپنے آپ کو کہتے تھے ہم منافق تو نہیں ہو گئے. انہیں فکر لگی رہتی تھی. اور ہم کیا ہیں, ہم کہتے ہیں منافق نہیں, ہم پکے سچے مسلمان ہیں, ہم پکے سچے مسلمان ہیں. بڑا خطرناک انجام ہے منافق کا. سب یعنی کافر کا بھی نہیں ہے, مشرک کا بھی نہیں ہے, غیر مسلم کا بھی نہیں ہے. منافق کا جہنم کے سب سے نچلے گڑھ ہے. وہاں پر تو سب سے زیادہ تپرئی ہوگی, تپش ہوگی, وہاں پر تو سب سے زیادہ گرمی اور سب سے زیادہ اندھیرا. وہاں کی کوئی فریاد باہر آئے گی؟ وہاں پر جو لوگ پھینک دیے جائیں گے ان کو کوئی ترس آئے گا؟ اللہ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو منافقت سے بچائے, منافقوں والے کاموں سے, منافقوں والے خیالات سے, اور منافق لوگوں کی صحبت سے بھی بچائے. صحبت کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے. کالذین من قبلکم, تم منافق لوگ تو ان لوگوں کی مانند ہو جو تم سے پہلے بھی تھے. کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا, وہ تم سے کہیں بڑھ کر تھے طاقت میں, کہیں زیادہ تھے, اور تم سے زیادہ کہیں زیادہ تھے مال اور اولاد میں. تم سے پہلے کون سی قومیں تھیں؟ قوم عاد, قوم نوح, قوم سمود, ٹھیک ہے نا. انبیاء کا مذاق اڑانا اور دنیا کو بنانا, دنیا کی فکریں کرنا, اور پھر اس کے علاوہ کبھی نبی کے ساتھ دینا اور کبھی نبی سے ہٹ جانا, مخالفت کرنا, دشمنی پالنا کبھی. اللہ نے ان بڑی بڑی قوموں کا انجام کیا کیا؟ کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا. اللہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے تم سے زیادہ مال اور اولاد میں وہ زیادہ تھے. فاستمتعوا بخلاقہم فاستمتعتم بخلاقکم, تو انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا, اب تم نے بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا. لہذا تمہاری مدت مہلت بھی اب ختم ہونے والی ہے, اب تم بہت جلد انجام کو پہنچنے والے ہو. کیا میں اور آپ ہم مدت انجام کو نہیں پہنچنے والے؟ ہماری موت کا وقت قریب نہیں ہے؟ ابھی بھی کیا منافقت والی زندگی گزاریں؟ ابھی بھی کیا ہم اللہ کو دھوکہ دیں, مسلمانوں کو دھوکہ دیں, نیک لوگوں کو دھوکہ دیں کہ ہم بھی نیک ہیں؟ نہیں, اپنے اعمال کا خود احتساب کرنا ہے. انسان اپنے کس طرح چیک کرے کہ میں نے وہی نا, نیکی میں دل نہ لگے, نیکی بہت مشکل لگے, اور پھر انسان کا اچھا اتنی بھی مشکل نہیں ہے, چلو چھوڑو. اور پھر یہ کہ گناہ جو لوگ کر رہے ہیں اپنا یہ دیکھیں اچھا وہ بھی تو کر رہے ہیں, وہ بھی تو کر رہے ہیں. کبھی بھی ہم دنیاوی معاملات میں دیکھتے ہیں کہ وہ سیل لگی ہے یا کوئی دنیاوی فائدہ ہے, وہ لوگ لے رہے ہیں, ہم کہیں نہیں ہم بیٹھے رہیں گے, یہ سب لے لیں پھر ہم لیں گے. پہل کرتے ہیں نا, آگے بڑھتے ہیں نا. نیکی میں ہم کیوں نہیں آگے بڑھتے؟ ہمارا وہ ایمان کیوں نہیں ہوتا وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے جادوگر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے؟ نیکی کی بات سنیں فوراً کہیں یہ جب سچ بات ہے, اللہ نے کہہ دی اس بات سے نجات ہونی ہے, اور اللہ نے کہہ دی اس کو چھوڑو گے تو سختناک دردناک عذاب دوں گا, پھر بھی ہم کہیں چلو کوئی بات نہیں, اچھا ابھی بڑا ٹائم ہے, ابھی بڑی زندگی ہے, اچھا ابھی دیکھا جائے گا. یہ پھر منافقت نہیں ہے؟ جن کاموں پہ اللہ کہہ دے میں غضبناک ہوتا ہوں, میں ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا, پھر بھی ہم کہ پکے سچے مومن اور مسلمان ہیں, ان معاملوں میں ہم سستی کریں, یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا, اور ویسے ہی تم بحثوں میں پڑے ہوئے ہو جیسے وہ لوگ بحثوں میں پڑے ہوئے تھے, ہے نا. 17 رکعتیں عشاء کی نماز ہے, پڑھی نہیں جاتی. آپ پڑھ کے تو کبھی دیکھیں, آپ کو پھر پتہ چلے, ہے نا.
کوئی فرض پڑھ لو، اللہ نے آسانی رکھی ہے، کیا ضرورت ہے؟ پڑھیں گے تو پوری 17 رکعتیں پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے تو تراویح پڑھیں گے تو روزہ رکھیں گے، ورنہ نہیں۔ پڑھنی ہے تو پوری کی پوری 20 تراویح پڑھنی ہے۔ اس بحث میں پڑھے ہوئے 8 صحیح ہیں، 20 صحیح ہیں، پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے، پاؤں جوڑنا چاہیے نہیں جوڑنا چاہیے، ہاتھ کہاں باندھنا چاہیے، رفع دین کرنا چاہیے، ان بحثوں میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ ان بحثوں میں کیوں الجھے ہوئے ہو؟ جمو تو صحیح نیکی پر، اللہ کے ساتھ جڑو تو صحیح، دین کو سیکھنا شروع تو کرو، خود بخود حق بات کھلتا چلا جائے گی، خود بخود حق بات واضح نظر آتے چلے جائے گی۔ وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، بحثوں میں مت پڑو، یہ قومیں بھی بحثوں میں پڑی رہیں۔ اے شعیب، کیا تمہاری نماز کہتی ہے کہ جو تم ہمیں برائی سے روکتے رہتے ہو؟ یا شعیب وصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، اے شعیب کیا تمہیں یہ بات اب تم نہ ہمیں روکنا ٹوکنا، جیسے ہم بزنس کر رہے ہیں کرتے رہنا، جو چل رہا ہے صحیح چل رہا ہے۔ بحثیں کرتے تھے نا نبی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان قوموں کی تو عادت ہی تھی بحث کرنا، روکو نہیں۔ اچھا اب ہمیں بتاتے رہیں گے برائیاں، اپنی برائیاں بھی تو دیکھیں، نہیں ٹھیک ہے صحیح ہے، اتنے بھی غلط نہیں ہیں، بحثوں میں کیوں پڑھتے ہو، الجھتے کیوں ہو؟ اگر کوئی آپ کو آپ کی غلطی بتائے، آپ رک جائیں، اس کا منہ بند نہ کروائیں، آپ نے بتایا تو بتایا کیوں؟ آپ کو شرم نہیں؟ آپ نے مجھے بتایا، کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ کو کسی چھوٹے نے بتا دیا کہ پہلے ایسا تھا، اب ہم نے پڑھا، چھوٹا بتائے کہ یہ بدعات ہیں، چھوٹا بتائے کہ سنت یہ ہے، فوراً لپک گئے، دین کو قبول کر لیں۔ اگر تب بھی نہیں قبول کریں گے تو یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ عجیب لگتا ہے، لوگ کو کیا کہیں گے، اچھا تھوڑی لگتا ہے اب اس بڑھاپے میں، اس عمر میں اب ہم تبدیل کریں، بڑے بھی تو کرتے ہوئے آ رہے ہیں، سمجھ آ بھی گئی، پھر بھی ضد اور ہٹ درمی، یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، اللہ کہہ رہا ہے ان کے تمام اعمال میں دنیا اور آخرت میں ضائع کر دوں گا، یعنی اللہ کے ہاں چڑھتے ہی نہیں ہے، جاتے ہی نہیں ہیں، پہنچتے نہیں ہیں، اللہ کہہ رہا ہے وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ لوگ بڑے خسارہ پانے والے لوگ ہیں۔ مومن لوگوں کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ سمعنا وَأَطَعْنَا، سن لیا، دعائیں مانگنا شروع کر دیں، یا اللہ توفیق دیں، یا اللہ دل کھلے، یا اللہ ہمیں متقین میں شامل کریں، ہمیں منافقین میں نہ شامل کریں، یا اللہ منافقین کے تو بڑا برا انجام ہے، ہمیں بچائیں، یا اللہ ہماری جتنی بھی برائیاں ہیں یا اللہ تو مدد فرما، ہم ان برائیوں کو چھوڑیں، یا اللہ ہم چھوڑنا چاہتے ہیں ان برائیوں کو، ہمارے دلوں میں نفرت ڈال دیں ان برائیوں کی، اور ہمارے دلوں میں نیکی کی محبت یا اللہ ڈالیں، اب نہیں سمجھیں گے تو پھر کب سمجھیں گے؟ الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود، کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبریں نہیں آ چکی جو ان سے پہلے تھے، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود اور قوم ابراہیم۔ ان قوموں کا تذکرہ ہم نے بڑے ڈیٹیل سے پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ مختلف مقامات پر، ان کے اندر کئی برائیاں تھیں، ہمارے اندر وہ ساری برائیاں آ گئیں، عریانی، فحاشی، بے حیائی، اللہ کا دین کا مذاق، ناپ تول میں کمی، ٹھیک ہے نا، جھوٹ، بے ایمانی، خیانت، ہر برائی تو ہمارے اندر آ گئی، ہر بیماری تو آ گئی، برائی بھی نہیں سمجھتے۔ دوسرے بھی تو کر ہی رہے ہیں نا۔ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ، اور مدین کے لوگ اور ان بستیوں کی خبریں جو الٹ دی گئی تھیں، وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس آئے ان کے رسول واضح نشانیاں، واضح احکام لے کر، فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، بس اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ نے تو ہر بات کھول کر بتائی، اللہ کہہ رہی اپنے جانوں پر خود ہی ظلم کرتے تھے۔ والمؤمنون والمؤمنات، پہلے ہم نے کن کا پڑھا؟ منافقین کا۔ منافقین کے اعمال کیا ہوتے ہیں؟ برائی، نیکی سے خود بھی رکتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں، خود بھی برے کام کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی برے کام کا مشورہ دیتے ہیں۔ یقین مانے ہم تو اتنے اندھے لوگ ہیں، مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ کوئی بھی ایک برانڈ کا سوٹ تھا، کوئی بھی نہیں لے رہا تھا، اتنا اسٹاک اس کا رکھا ہوا تھا، اتنا یعنی عجیب سا ڈیزائن تھا، وہ سوٹ مائرہ خان نے کیا پہن لیا،
سب لوگ پاگل ہو کے اندھے ہو کے سب نے وہ سوٹ لیا، حتیٰ کہ وہ اسٹاک ختم ہو گیا۔ اتنے ہم اندھے ہوتے ہیں، فالو کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں یہ ہمارے نہیں ہیں فالو کرنے کے لوگ، ہم نے ان کو آئیڈیل بنایا ہوا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے تو برائی پھیلا رہے ہیں، یہ لوگ تشہیر کر رہے ہیں برائی کی۔ اور آگے ہم پڑھ رہے ہیں مومنین والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں، تو جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ مومن مرد یعنی خونی رشتہ نہیں ہے لیکن ایمان کا رشتہ ہے، یہ آپس میں جڑے ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ مومن مرد ہو جائیں یا مومن عورتیں ہو جائیں، کیا کرتے ہیں؟ یامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اطاعت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتے ہیں۔ یعنی کہے نا اچھا ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں، یہ سنت ہے، تو چھوڑو سنتیں ونتیں، تم کہاں کی دنیا میں رہ رہی ہو، چھوڑو سنتیں ونتیں، کس نے کی ہیں؟ اس دور میں تھا سنتوں پر عمل کرنا، وہ اس دور کی بات تھی، آج کے دور میں کون عمل کر سکتا ہے؟ ناممکن ہے۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے میرے مومن مرد اور میرے مومن عورتیں جو ہیں وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور وہ برائی سے روکتے ہیں، اور وہ خود بھی عمل کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور حت الامکان وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مانتے ہیں۔ یہ تو سنت ہے، ایسے پانی پینا ہے، اس طرح کھانا کھانا ہے، یہ تو سنت ہے، سلام میں پہل کرنا ہے، یہ تو سنت ہے، دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر دینا ہے، یہ تو میرے نبی کا طریقہ ہے۔ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم، یہی ہیں وہ لوگ جن پر اللہ رحمت فرمائے گا، یقیناً اللہ بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ نے منافقین کا تذکرہ کیا تھا، ان سے اللہ نے پھر کہہ رہا ہے کس چیز کا وعدہ کیا ہے، ان کو کیا دوں گا میں؟ جہنم۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا۔ ہم انسانوں کی نا فطرت یہ ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی تکلیف پہنچ رہی ہو یا ذرا سے بھی ہمیں آرام میں کمی ہو، ہم فوراً جگہ تبدیل کرتے ہیں، یہاں بڑی گرمیاں اٹھو، یہاں بڑا رش ہے، یہاں بہت اندھیرا ہے، لائٹ جلاؤ، یہاں بڑی گھبراہٹ ہو رہی ہے، چلو یہاں سے۔ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ہم برداشت نہیں کر پاتے۔ جبکہ جو جہنم ہو گئی نا، وہاں پر آگ، وہاں پر تپش، وہاں پر گرمی، وہاں پر دھواں، وہاں اندھیرا، وہاں خون، وہاں پیپ، وہاں کوئی آرام دہ چیز نہیں ہے، کوئی بھی آرام دہ چیز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جہنمیوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا جسم جل 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 کے، حتیٰ کہ دانت احد پہاڑ جتنا اتنا بڑا ہو جائے گا جسم، ٹھسم ٹھس معاملہ ہوگا، کھڑے ہونے کی جگہ نہیں، کہتے ہیں پیچھے ہٹو سانس نہیں آ رہا، ہٹو دم گھٹ رہا ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ تو سوچو تو صحیح جہنم میں کیا انجام ہوگا۔ یا ہم کہتے ہیں نا اس سے تو اچھا ہے مر جائیں، یہ بھی کوئی زندگی ہے، اگلے جہان چلے جائیں، وہاں کے انجام کا پتہ ہے کیا ہے؟ اتنا لائٹ لیتے ہیں ہم جہنم کو، کچھ نہیں ہوتا، ایک دفعہ ہی جائیں گے، آخر ہیں تو امت محمدیہ، کلمہ گو تو ہیں، دوبارہ نکال کے پھر دوبارہ اللہ میں جنت میں بھیج دے گا، اللہ کا وعدہ ہے کلمہ گو کے بارے میں۔ ذرا سا اے سی بند ہو جائے، لائٹ چلی جائے، کتنی طبیعت خراب ہوتی ہے ہماری، کتنے ہم جتنے بیمار ہوتے ہیں اس سے زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں ہم، ایسا لگتا ہے دم نکل رہا ہے ہمارا، اتنا لائٹ لیتے ہیں جن کاموں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ جہنم میں پھینکوں گا، پھر اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہمیں تو بڑا محتاط ہو جانا چاہیے، یہ کام کبھی نہیں کریں گے۔ اللہ کرے کہ ہمیں وہ کام جو ہم کر رہے ہوں کہ جو جہنم کے قریب جانے والے ہوں، ہمیں یاد آئے جہنم کا خوفناک ہولناک منظر اور ہم بچیں ان کاموں سے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم انی نسألک من جنت الفردوس واعوذ بک من النار۔ یا اللہ جنت الفردوس کا تو سوال کرتے ہیں، اللہ جہنم سے بچا، ہم سب کو بچا یا اللہ۔ قرآن جب پڑھا جا رہا تو جب دعائیں مانگی جاتی ہیں تو وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول کرے کہ ہمیں بہترین
جنت الفردوس میں ہمیں ٹھکانہ نصیب فرمائیں، جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں، اور ان کاموں سے بھی بچائیں، ان کاموں کی نفرت ہمارے دل میں ڈال دیں، ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے۔ اللہ ہمیں اندرونی طور پر ایسا مضبوط کرے کہ ہم جم جائیں، گناہ نہیں کریں گے۔ ایمان مضبوط ہوگا تو بچیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے پاس کیا تھا؟ کوئی عہدے تھے، کوئی پیسے تھے، کوئی شہرت تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، ایمان مضبوط تھا، تبھی تو مضبوط تھے۔ حضرت بلال کو تپتی زمین پر لٹا دیا، پتھر رکھ دیے، لہو لہان کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں احد احد۔ آل یاسر حضرت سمیہ جو سب سے پہلے شہید خاتون تھی، کیا قصور تھا؟ ایک اللہ کے ہو گئیں، کہ نہیں سب چیز قربان، آرام، عیش، پیسہ، گھر سب قربان، کیونکہ مجبور کرتے تھے دنیا لینی ہے یا ایک اللہ کے رسول اور اللہ کی محبت میں زندگی گزارنی ہے، انہوں نے کہا سب کچھ قربان۔ اللہ کی فرما برداری نہیں چھوڑ سکتے، دین اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر رسوائی ملے گی، جیسے ان جادوگروں نے کہا مار بھی دو گے تو کیا ہے، مرنا تو برحق ہے۔ آج اگر پیسہ کم ہو جائے گا، تنگی تکلیف مشکل میں زندگی گزرے گی، گزر تو سب کی جاتی ہے، بادشاہ کی بھی گزرتی ہے، فقیر کی بھی گزرتی ہے، تنگ دست کی بھی گزر جاتی ہے، ہم خود تھوڑی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ گزروائے جا رہے ہیں۔ اتنا تیزی سے ٹائم گزر رہا ہے، اتنا تیزی سے ٹائم گزر، ہم خود کوئی گزار رہے ہیں، اللہ گزروائے جا رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا، زندگی گزر رہی ہے۔ تو کیا یہ خوش نصیبی ہے، یہ دنیا کی زندگی اللہ کو دے دیں، اللہ کی فرما برداری کے مطابق گزار دیں، اٹھیں رات کو رب کو منائیں، تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون۔ اللہ کہتا ہے میرے مومن بندے رات کو اٹھ جاتے ہیں، انہیں جہنم یاد آتی ہے، ان کے پہلو بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، وہ دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ رمضان کے چند دن رہ گئے، اللہ سے دعائیں مانگیں، اے اللہ میں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کر جن کو تو نے اس رمضان میں بخشنا ہے، معاف کرنا ہے، جہنم سے آزاد کرنا ہے۔ تو مومن لوگ جو ہیں کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کی بات مانتے ہیں، رسول کی بات مانتے ہیں۔ اب میں نے اور آپ نے، ہم سب نے خود محاسبہ کرنا ہے، ہم کون سی اللہ اور اس کے رسول کی بات چھوڑے چلے جا رہے ہیں، ٹال رہے ہیں۔ کیا کچھ باتیں ٹال رہے ہیں کہ نہیں ٹال رہے؟ معاشرہ نہیں، گھر نہیں، لوگ نہیں، کیا کریں، کر نہیں سکتے، یہ خود دیکھنا ہے۔ اللہ نے جامع بات کر دی کہ مومن تو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے میں پھر ان پر رحمت کروں گا، اللہ کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ عزیز الحکیم، میں بڑا زبردست حکمت والا ہوں۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ مومن عورتیں اور مومن مرد ایسے ہیں جن سے اللہ نے وعدہ کیا ایسی جنت کا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ میرے خیال میں اب بھی کوئی ایسے باغات نہیں ہیں جس میں کوئی نہریں بہہ رہی ہیں۔ کتنا پیارا اللہ، سبزہ بھی ہے، ٹھنڈک بھی ہے، اور پانی بھی ہو۔ پانی کی آواز بھی کبھی انسان کو بہت اچھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ آبشاریں دیکھنے کے لیے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ پہاڑی علاقوں میں چشمے دیکھنے کے لیے کہتے ہیں کتنا اچھا لگتا ہے، وہاں پر جاتے ہیں ایسے لگتا ہے کسی اور دنیا میں آ گئے، اتنا یعنی سارے غم بھول گئے، وہ اپنے سجے سجائے گھر انسان بھول جاتا ہے، کہتے ہیں بڑا دل لگتا ہے وہاں، بڑا سکون ہے۔ اللہ کہہ رہے ایسی جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے۔ میں کہتی ہوں آج تو گھر جتنے سجائیں ہمیشہ رہ ہی نہیں سکتے، چند سال ہوتے ہیں جس میں کچھ ہمیں شعور ہوتا ہے، جب بڑھاپا آ جائے کچھ اچھا ہی نہیں لگتا، خود ہلنے جلنے کو جب ہم عاجز ہوں تو وہ کیا گھر اچھا لگے گا؟ کچھ بھی نہیں، بیڈ پر چپکے ہوئے ہوتے، کوئی آئے کھلا تو دے، کوئی آئے پیٹ تو بھر دے، کیا شعور رہتا ہے کون سے کپڑے پہنے ہیں کون سے نہیں پہنے ہوئے؟ انسان کہتا ہے نہیں پہناتے نہ پہناؤ، کچھ کھانے کو دے دو، جو زندگی کے سانس چل رہا ہے ہمارا، بس یہ اچھے طریقے سے یہ زندگی کچھ ہماری جو رہ گئی یہ گزر جائے۔ جنت میں تو اللہ کہہ رہا ہے ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ہمیں جنت کو حاصل کرنے کا شوق ہمارے دلوں میں بڑھا دے، ہمیں جنت کا شوق لگے، ہمیں گھومنے پھرنے کے واقعی شوق ہوتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے، جائیں۔ اللہ کہہ رہا ہے قل سیروا فی الارض فانظروا، اللہ کہہ رہا ہے عبرت حاصل کرو۔ یہ پکچر بنا کر، یہ تصویریں بنا کر، یہ مووی بنا کر، یہ سینڈ کر کر کے لوگوں کو دکھا دکھا کر یہ نمود و نمائش نہ کرو،
پتہ چلے کہاں گئے تھے، پتہ چلے کہاں گئے تھے، وقت پورا کرنے جاتے ہیں لوگ، تصویریں بنا رہے ہوتے ہے ہیں، نا. سمجھ نہیں آتی کیا اللہ کہہ رہا ہے عبرت حاصل کرو، اللہ کہہ رہا ہے میری غور و فکر کرو. دیکھو یہ زمین اتنی پیاری، یہ مناظر اتنے پیارے، تو جنت کتنی پیاری ہو. وہاں ہمارا جا کر دل لگتا ہے، تو کیا جنت میں دل نہیں لگے گا؟ کیا جہنم میں دل لگے گا؟ نہیں، جنت میں دل لگے گا. پھر تیاری بھی تو کرنی ہے نا. اللہ کہہ رہا ہے مومنوں کے لیے جنت میں نے تیار کر دی. ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا تو سب سے بڑی نعمت ہے. پیسہ ہونا چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے، گھر اچھا ہونا چاہیے، سواری اچھی ہونی چاہیے، ملازم ہونے چاہیے، نوکر چاکر ہونا چاہیے، زیور ہونا چاہیے. ہم تو اس کو نعمتیں سمجھتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی رضا مندگی تو سب سے بڑی نعمت ہے. ذالک هو الفوز العظیم، یہ ایک بڑی کامیابی ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ بڑی کامیابی ہے. یعنی زیور بھی ہے تو ساتھ تو نہیں لے کر جا سکتے، بہترین کپڑے بھی ہیں وہ بھی تو چھوڑ کر جانا ہے، پسند کا فرنیچر ہے وہ بھی تو چھوڑ کر جانا ہے، بہترین سواریاں ہیں وہ بھی تو چھوڑ کر جانی ہیں. چھوڑنا ہے کہ نہیں چھوڑنا دنیا کو؟ یہی کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کی رضا مندگی سب سے بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. لہذا اس کامیابی کی فکر کرنی ہے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کیجئے کفار اور منافقین سے اور ان پر سختی کیجئے. یعنی اتنی کو سازشیں تھیں. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار سے جہاد کریں، اور منافقین سے، یہ جو لفظ ہے نا، منافقین سے تو جہاد آپ نے کبھی کیا ہی نہیں ہے نا. ان منافقین سے کیا کرنا ہے؟ ان کی سازشوں کو ناکام کرنا ہے، ان پر سختی کرنی ہے، ان کو تنبیہ کرنی ہے. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کریں اور وغلظ علیہم، اور ان پر سختی کیجیے. ومأواہم جہنم وبئس المصیر، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو کہ بہت بری جگہ ہے. یحلفون باللہ ما قالوا، اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں انہوں نے جو یہ بات نہیں کی، کہ انہوں نے یہ بات نہیں کی. ہوا یہ تھا کہ جب سفر واپسی پر آ رہے تھے، جنگ تبوک سے واپسی پر آ رہے تھے، تو عبداللہ بن ابی سلول جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے کوئی غلط بات مسلمانوں کے خلاف کر دی. ٹھیک ہے، یعنی اس نے کہا کہ جب مدینہ جائیں گے تو میں دیکھوں گا کون عزت والا داخل ہوتا ہے، میں کسی عزت والے کو مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا. تو چند صحابہ کو یہ بات بری لگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سچے مسلمان تو بڑے عزت والے ہیں، وہ کیوں نہیں مدینہ میں داخل ہوں گے؟ تو انہوں نے یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہہ دی کہ عبداللہ تو یہ بات کہہ رہا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بلایا اس کو کہ تم نے کیا یہ بات کہی ہے، اس نے فوراً قسمیں کہی، اللہ کے رسول نہیں، میں نے تو یہ بات کہی ہی نہیں. جھوٹا انسان جو ہوتا ہے نا، اس کو اپنی زبان پر کنٹرول نہیں ہوتا، اور جو کہا ہوا ہوتا ہے وہ بھی ڈرتا نہیں کہ کوئی بات نہیں، آج کے رسوائی ہے نا، سچ کہہ دوں ہاں میرے منہ سے نکل گئی تھی بات، ہاں میں نے بھی کہہ دیا تھا. اور اگر کوئی ایسی بات کہہ دے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو مارجن دیں، ہم اس کو معاف کر دیں. اگر مجھے پکا پتہ تھا تم ہی ہو، تم نے یہ غلط بات کہی ہوگی، اب تو تم مان بھی گئی ہو، اگر وہ مان جائے تو اس کو معاف کر دیں، اس کو ریپیٹ نہ کریں اس بات کو، اس کو شرمندہ نہ کریں، اس کی بات سب کو نہ بتائیں. وہ تو اب مان بھی گئی تھی، اب تو پکی بات ہے، اب تو تمہیں یقین آ گیا نا. ہمیں اس کی باتوں کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے. جب اس نے معافی مانگ لی، اللہ اسے جب معاف کر رہا ہے تو ہمیں بھی معاف کرنا چاہیے، تاکہ اللہ ہمیں معاف کرے، ہماری غلطیوں کا اللہ معاف کرے. آ کر قسمیں کھائیں اللہ کے ساتھ، ما قالو، اور کہنے لگے یہ بات ہم نے نہیں کہی. اور منافق کہنے لگا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، اللہ کہہ رہے حالانکہ انہوں نے یہ کفر کا کلمہ کہا تھا. اللہ تو آیات اتار دیتا ہے. وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور اللہ کہتا ہے وہ کفر کر چکے ہیں اپنے اسلام کے بعد، اور انہوں نے ارادہ کیا اس چیز کا جو وہ حاصل نہ کر سکے. وَمَا نَقَمُوا إِلَّا نَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور یہ لوگ اپنی دشمنی نہیں ظاہر کر رہے مگر اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں غنی کر دیا اپنے فضل سے، یعنی انہیں کامیابی مل گئی. اب یہ کامیاب ہو کر فاتح بن کر جب واپس جا رہے ہیں، یہ مال غنیمت جو انہیں مل گیا، یہ انہیں جو اللہ کی طرف سے زکوٰۃ و صدقات مل رہے ہیں،
یہ ان کی دشمنیوں کا نتیجہ ہے کہ یہ ایسی باتیں کرتے ہیں، مسلمانوں سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے دشمنی رکھتے ہیں۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اب اگر یہ توبہ کر بھی لیں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اگر یہ پیٹھ موڑ لیں تو اللہ انہیں بہت دردناک عذاب دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہر گناہ کے بعد اللہ کہتا ہے توبہ کر لو، ایسا نہیں کہ بس اب کر لیے تو اب حد نافذ ہوگی، اب نہیں معاف کرے گا۔ ہر گناہ کے بعد اللہ کہتا ہے اب توبہ کر لو، اب معافی مانگ لو، اب اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ معاف کر دے گا۔ وما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر، پوری زمین میں نہ ان کا کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ اپنے فضل سے ہمیں نوازے گا تو ہم خوب صدقہ خیرات کریں گے اور ہم نیک بن جائیں گے۔ جب پاکستان بنا تھا تو بعض لوگوں کے ارادے تھے نا ایسا ملک بنائیں گے اس میں اسلام نافذ کریں گے، اب اسلام کی بات ہو تو فوراً کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں کر سکتے، چینج کریں، لکھا ہے تو لکھا رہے لیکن عمل ویسا نہیں ہوگا۔ فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ وتولوا وہم معرضون، پھر جب اللہ نے انہیں نواز دیا اپنے فضل سے غنی کر دیا تو انہوں نے اس دولت کے ساتھ بخل کیا اور پیٹھ موڑ لی اور اعراض کیا۔ یعنی ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں مال دے، دیکھنا ہم اللہ کی راہ میں دیں گے، اور اللہ دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں اتنی مشکل سے تو ہم نے کمایا، اتنی مشکل سے تو پیسہ آیا، اتنی مشکل سے تو اولاد کو کسی قابل بنایا تھا، اب پیسہ آیا تو کیا ایسے اڑا دیں، ایسے دے دیں، سب کو دیتے چلے جائیں اور خود فقیر ہو کر بیٹھ جائیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں غنی کر دیتا، اور میں نے ان کو اپنی طرف سے جب دیا تو اب انہوں نے بخل دکھایا۔ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے سزا کے طور پر ڈال دیے ان کے دلوں میں نفاق، اب ان کو مال زیادہ پیارا لگنا شروع ہو گیا ہے، اب اللہ سے یہ بخشش مانگنے کے لیے، اپنی معافی کے لیے اللہ کے راہ میں پیسہ نہیں دیتے، صدقہ خیرات نہیں کرتے۔ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَ، یہ نفاق اب رہے گا قیامت کے دن تک جس دن یہ ملیں گے۔ بما اخلف اللہ ما وعدوہ وبما كانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ جو انہوں نے وعدی خلافی کی اللہ سے اور بسبب اس کے کہ جھوٹ بولتے رہے۔ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب، اللہ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ جانتا ہے ان کے ہر قسم کے چھپے راز بھی اور ان کی سرگوشیاں بھی، بے شک اللہ تمام غیب کو جاننے والا ہے۔ یعنی ہم کہتے ہیں شکر ہے وہ دیکھ نہیں رہے، شکر ہے کسی کو پتہ نہیں چلا۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان کو پتہ نہیں کہ اللہ تمام قسم کی سرگوشیاں اور تمام قسم کے بھید جانتا ہے۔ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، اور جو دل کی خوشی سے نیکی کرنے والے اہل ایمان پر طعنہ کرتے ہیں ان کے صدقات کے بارے میں۔ دیکھو تو صحیح، تھوڑا سا دیکھو لائے ہیں، وہ ایک صحابی تھے نا ابو عقیل صحابی، یعنی ان کے بارے میں آتا ہے انصاری صحابی، ساری رات جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے راہ میں دیں، وہ یہی جنگ تھی، اس موقع پر وہ صحابی انصاری صحابی انہوں نے ایک ساری رات مزدوری کی اور جو ان کو بدلے میں مٹھی بھر کھجوریں ملی تو وہ لے کر آئے۔ اللہ کہہ رہے یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان اہل ایمان پر طعنے کرتے ہیں، دیکھو تو صحیح لڑنے کس کے لیے سپر پاور طاقت کے ساتھ جا رہے ہیں اور مٹھی بھر کھجوریں لا رہے ہیں، اس سے ہی جنگ کریں گے۔ والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم، اور جن کے پاس اپنی محنت و مشقت کے سوا کچھ ہے ہی نہیں کہ وہ اس میں سے خرچ کریں تو یہ منافقین ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس تو ہے ہی نہیں۔ سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے دردناک عذاب بھی ہے۔ استغفر لہم مولا تستغفر لہم، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے استغفار کریں یا ان کے لیے استغفار نہ کریں، آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں تب بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ یہ آیت اتری تھی کس کے بارے میں؟ منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی سلول جو تھا، اس کے بارے میں آپ نے پھر بھی کہا میں 70 سے زیادہ مرتبہ پڑھوں گا استغفار کہ اللہ اس کو معاف کر دے۔ اس کے مرنے کے بعد آیت اتر آئی استغفر لہم مولا تستغفر لہم، اے نبی اگر آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، اگر 70 مرتبہ سے بھی زیادہ مانگیں ہم نہیں معاف کریں گے۔ منافقوں کا تو بڑا سخت انجام ہے۔
ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے رہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسق قوموں کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ منافق ہمیشہ لوگوں کو برائی دکھاتا ہے اور اچھائی دھندلی کر کے دکھاتے ہیں۔ منافق جو ہوتے ہیں ہمیشہ برائی کو پھیلاتے ہیں، ہمیشہ نیکی جو ہے وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل کرتے ہیں، نیکی کے پرچار نہیں کرتے، برائی کو ہمیشہ پھیلاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو منافقت سے بچائے، منافقوں والے کاموں سے بچائے، مومنین والے کام کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین۔ آج ہم نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 30 سے لے کر 80 آیت تک پڑھا، الحمدللہ۔